أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين رحمة للعالمين سرور کونین فخر موجودات سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم حسن حسابا يسيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیاری سسٹرز، کیسے آپ سب؟ امید و خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، سب کو خیر و عافیت سے رکھے، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رکھے، اور جو کچھ ہم یہاں پر سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے شرف بارگاہ میں اسے قبول فرمائے، ہاں، اور ہمارے لیے آسانی کرے، وقت میں برکت دے، اور جو کچھ بھی ہم چھوٹا ہے، ہماری کوشش بہت چھوٹی ہے تو اسے عمل میں بھی لانے کے لیے بہت ہم جد و جہد کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس ساری کوششوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. چلے تو سسٹرز دیکھیں، ہماری یہ کلاس کون سی ہے؟ ریاض الصالحین. ہاں، تو یہ کتاب جو ہے ہم یہاں سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ ان کے آتھر ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے ہم نے 2-4 چیپٹرز ابھی ہمارے ہو گئے ہیں یہاں. تو ان کے چیپٹرز جو ایک ایک موضوع لاتے ہیں نا، تو وہ موضوع میں دلائل لاتے ہیں کس چیز کا؟ پہلے تو قرآن کی آیتوں سے دلائل لاتے ہیں، اور پھر حدیثوں سے، ٹھیک ہے، ہاں. اور ایسی حدیث لاتے ہیں زیادہ تر جو متفق علیہ، یعنی صحیح بخاری میں بھی ہو اور صحیح مسلم میں بھی ہو، ٹھیک ہے. تو ابھی ہمارا جو چیپٹر چل رہا ہے، یعنی جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، وہ ہے مراقبے کا بیان،
یعنی اللہ کی طرف دھیان دینا. تو اب مراقبہ سسٹرز ہمارے میں تم ہم سب کے لیے یہ کیا مطلب کیا معنی رکھتا ہے یہ چیپٹر. تو دیکھیں مراقبے کا مطلب جو ہے وہ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے را قاف با, ہاں, جس کا مطلب ہے انتظار کرنا, دیکھنا, غور و فکر کرنا, محاسبہ کرنا. اللہ تعالیٰ یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو ہر وقت, بندے نہیں ہر چیز کو, لیکن میں اب کیونکہ ابھی یہ ہماری پریکٹیکل میں آ رہا ہے نا, تو ہر بندے کو ہر وقت دیکھتا ہے سسٹرز. تو مراقبہ کا مطلب کیا ہو گیا معلوم ہے سسٹرز, کہ ہم جو بھی کام کریں, جو کچھ بھی کریں, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی خیال رہے, وہ فوراً آ جائے ہمارے دماغ میں, ہمارے دل میں, کہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے. ہاں, یہ غور و فکر کے ساتھ کوئی بھی عمل کرنا چاہیے 24 گھنٹے میں سسٹرز. جیسے ہم خالی میں بس آپ کو تھوڑا سا اس کا ریوائز کرتے ہیں ہم, کہ ہم نے یہ دیکھے تھے کہ آیت اس باب میں یعنی اس ٹاپک پر جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا آیت ہے خبر ہے تم کو, پڑھ چکے ہم وہ سورہ حدید کی بھی آیت لائے ہیں ہم, کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے, وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کس طرح ہے پتہ ہے اپنے کو, اپنے علم کے لحاظ سے, اپنے اس صفات کے لحاظ سے کہ وہ ہر چیز جانتا ہے. اسی لیے آگے اور ایک ہے نا آل عمران کی آیت بھی لے آئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ, کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ بے شک اللہ پر آسمان اور زمین میں کوئی چیز مخفی چھپی ہوئی نہیں ہے. اور وہ بھی سورہ اور کون سی آیت تھی, سورہ غافر کی, کہ یعلم الخائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور سینے میں مخفی باتوں کو جانتا ہے. تو سسٹر یہ آیتوں کا مطلب بتانے کا مطلب کیا ہے معلوم ہے, کہ آگے جو ہماری حدیث آ رہی ہے نا, اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھے کہ یہ کیوں حدیث یہاں پر آئی ہے اس باب میں, ٹھیک ہے. ہاں, اور اسی میں ہم نے ماشاءاللہ پیچھے نے بتا چکے تھے کہ حدیث جبرائیل, ہاں, جس میں جبرائیل علیہ السلام جو سکھانے آئے تھے, ہاں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کویشچن آنسر کرتے ہیں, تو اس میں وہ بات بہت مشہور ہے کہ احسان کیا ہے. احسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو, بس اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے سسٹرز. تو احسان کا لیول جو ہے نا, ہم ہر, یہ تو عبادت کی بات ہے نا, ہر معاملے میں سسٹرز, کیونکہ آگے معاملاتی حدیث آ رہی ہے, تو اس کو اچھی طرح سے سمجھیے. ہاں, ٹھیک ہے نا. چلے تو اب ہم اپنے حدیث پہ آ جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر ہے 65. تو اب بہت غور سے سسٹرز یہ ایک واقعہ آ رہا ہے, بہت غور سے سنیں گے نا تو یہ واقعے کی سمجھ بھی آپ کو انشاءاللہ آ جائے گی, ٹھیک ہے. ہاں, چلے کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ, دیکھیں ابو ہریرہ راوی ہے, ہاں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل, اب یہ جو واقعہ ہے نا یہ کہاں ہوا تھا, بنی اسرائیل میں. اور یاد رکھنا یہ فکشن واقعہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ٹھیک ہے. ہاں, تو کیا تھا واقعہ, کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے, غور فرمانا, 3 آدمی تھے. ایک برس مطلب سفید داغوں کا مریض تھا, یعنی ایک انسان, ایک جو شخص تھا اس کو ایک بیماری تھی, اس کی برس مطلب جو سفید داغ ہوتے نا وہ والی, ٹھیک ہے. 3 آدمی تھے, ایک کو تو برس کی بیماری تھی, ہاں. وہ دوسرا جو تھا وہ گنجا تھا, مطلب اس کے سر پہ بال نہیں تھے, گنجا تھا. اور تیسرا جو تھا وہ نابینا یعنی اندھا تھا, ٹھیک ہے. اب یہ تین کیریکٹر آپ کے سامنے ہیں, ہاں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ یاد رکھیں. تو اللہ نے ان کو آزمانے کا ارادہ فرمایا. اب دیکھیں اللہ کی آزمائش کیسے آ رہی ہے ان تینوں پر, ہاں, ٹھیک ہے. بس
ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا. ان آزمائش کے طور پر کیا ہوا کہ ایک فرشتہ بھیجا. تو فرشتہ پہلے برس والے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے. اب دیکھیں برس والا, اب سسٹرز ہم اپنے اپنی امیجن کریں کہ اگر ہمارے پاس جو کمی ہو اور فرشتہ آئے تو ہم تو اس کو وہی بات کہیں گے نا کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے, جس کی ہم تمنا کرتے ہو, جس کی ہمارے اندر کمی ہو, رائٹ. تو دیکھیں وہ برس والا کیا فرماتا ہے, کیا کہتا ہے. تو اچھا اس کے پاس آیا, پوچھا تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے. اس نے جواب دیا اچھا رنگ. سنا ہے, اچھا رنگ, خوبصورت جسم, نیز یہ کہ مجھ سے یہ برس کی جو یہ بیماری نا وہ دور ہو جائے, جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے سسٹر, دیکھے ہے نا. تو اس کا جو اس میں کمی تھی وہ اس نے مانگی. اوکے, تو فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا جس سے اللہ کے حکم سے اس کی ایک نا جس سے اللہ کے حکم سے اس کی گھن کھانے والی بیماری دور ہو گئی. ٹھیک ہے, اب وہ صحت یاب ہو گیا, اچھا ہو گیا, اس کی رنگت اچھی ہو گئی, جلد اچھا ہو گئی اور اسے خوبصورت رنگ دے دیا گیا. سبحان اللہ, اللہ کے حکم سے ہے. ہاں یاد رکھنا یہ آزمائش, اوکے, یہ بات دماغ میں رکھنا. فرشتے نے اس سے پھر پوچھا تجھے کون سا مال, اب یہ برس والے کو ہی پوچھ رہے ہیں. ہاں آزمائش دیکھو کیسے. برس والے کو پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے. اس نے کہا, اب یہ فرسٹ شخصی بات ہو رہی ہے, اس نے کہا اونٹ یا کہا گائے. اس کی بابت میں راوی نے شک کیا ہے, یعنی راوی کو بھول گیا کہ اونٹ بولا تھا یا گائے, پر اونٹ. اوکے, چنانچہ اسے 8 یا 10 مہینے کی گابن مطلب پریگننٹ اونٹنی دے دی گئی. کس کو؟ برس والے کو. اوکے, اور فرشتے نے اسے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے. ہو گیا, اب یہ فرسٹ آدمی کا ہو گیا. ٹھیک ہے, برس والا. اب پھر وہ فرشتہ کس کے پاس گیا؟ گنجے کے پاس آیا جس کے بال نہیں تھے. ٹھیک ہے, اس نے اس سے پوچھا تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے. اس نے کہا اچھے بال. صحیح ہے نا. ہاں, نیز یہ کہ میرا یہ گنجا پن ختم ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا جس سے اس کا گنجا پن دور ہو گیا اور اسے اللہ کی طرف سے خوبصورت بال عطا کر دیے. گنجا پن بھی دور ہو گیا اور بال بھی خوبصورت مل گئے. ٹھیک ہے, فرشتے نے اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے. اب اس سے بھی پوچھا گیا تو اس نے کہا گائے. چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے, پریگننٹ گائے, ہاں حاملہ گائے دے دی گئی اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے. اب 2 انسان ہو گئے نا, برس والے کو پریگننٹ کیمل, ہاں نشی کیمل, اور گنجے والے کو پریگننٹ گائے دے دی گئی. ٹھیک ہے, اور اس کا وہ گنجا پن بھی دور ہو گیا اور اس کا برس بھی دور ہو گیا. اب اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا, اس سے پوچھا تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے. اس نے کہا یہ کہ اللہ مجھے میری بینائی لوٹا دے. صحیح بات ہے نا, اندھے کو اور کیا چاہیے کہ اس کا آنکھیں آ جائے, اندھا پن دور ہو جائے, ہے نا. تو بس میں لوگوں کو دیکھوں. فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا, بس اللہ نے اس کی بینائی بحال کر دی, مطلب میری بینائی آ گئی. فرشتے نے اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے. اس نے کہا بکریاں. بس اسے ایک بچہ جننے والی بکری دے دی گئی. سابقہ دونوں یعنی ابرس والا اور گنجے کے ہاں بھی دونوں جانوروں اونٹنی اور گائے کی نسل خوب بڑی اور اس نابینا کے ہاں بھی بکری نے بچے دی. یعنی اب کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو کیمل پریگننٹ شی کیمل دیا گیا اور گنجے کو گائے, ہاں پریگننٹ, اور نابینا کو کیا دیا گیا, بکری پریگننٹ. تو یہ کیا ہوا, ان کے بچے ہوئے اور پھر وہ بہت پھل پھلا اور ان کے یہاں بہت برکت ہو گئی, مال کی فروانی ہو گئی. ٹھیک ہے, بس
مرز برس والے کے ہاں ایک وادی اونٹنی کی، سنے اتنا بھر گیا کہ ایک وادی اونٹنی کی ایک وادی بھر گئی، اتنا برکت ہو گئی. گنجے کے ہاں ایک وادی گایوں کی، اور اس اندھے کے ہاں ایک وادی بکریوں کی ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ نے فرشتے کو وجہ اس کی دعا تھی تو یہ برکت تو ہو گئی. ٹھیک ہے. اب پھر فرشتہ، اب دیکھیں، اب یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے دن کے بعد، ہو سکتا ہے 1 سال کے بعد، ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد جب یہ برکت آ گئی. اس کے بعد اب آزمائش سسٹر، بہت غور سے سننا. دیکھیں اب کیا، اب پھر فرشتہ مرض برس، جو مرض برس والا تھا نا، سفید داغ والا جو انسان، اس کے پاس آیا. کون؟ فرشتہ. ٹھیک ہے. اس کی صورت وحیت میں آیا، مطلب الگ الگ طرح کے صورت میں آیا. ٹھیک ہے. اور کہا، انہیں ایک آدمی کی صورت لے کے آیا سمجھو، اور کہا کہ میں مسکین آدمی ہوں، سفر میں میرے وسائل ختم ہو گئے ہیں، آج میرے وطن پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے اللہ کے، اور پھر تیرے علاوہ کوئی نہیں. دیکھیں آزمائش، دیکھیں اب وہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے سفر پہ جانا ہے، میرے پاس کوئی گاڑی گھوڑا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوائے تو جو دے وہ، یا تو مجھے اللہ کے اوپر مجھے بھروسہ ہے. ٹھیک ہے. کوئی نہیں، اس لیے میں تجھ سے اس ذات کے نام سے، یعنی اللہ کے نام سے، جس نے تجھے اچھا رنگ، خوبصورت جسم اور اور مال عطا کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں. اب دیکھو وادی بھری ہوئی اونٹ کی ہے، اور وہ سوال کرتے ہیں صرف ایک اونٹ کا. ٹھیک ہے. جس کے ذریعے سے میں اپنے سفر میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں. اب دیکھو برس والا کیا کہتا ہے. اس نے جواب دیا، میرے ذمے پہلے ہی بہت سے حقوق ہیں، یعنی میرے پر تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے. یہ سن کر فرشتے نے اس سے کہا، گویا کہ میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں ہے جس کے جسموں پر سفید داغ تھے، لوگ تجھ سے گھن نفرت کھاتے تھے، تو فقیر تھا، اللہ نے تجھے مال سے نواز دیا ہے. اس نے کہا، یہ مال، اب سنے اس کا جواب دیکھیں، یہ مال تو مجھے باپ دادا سے ورثے میں ملا ہے. سب بھول گیا اپنا، جو فقیری تھی سب کچھ بھول گیا، اور کیا بتا دیا کہ یہ مال تو میرے کو وراثت میں ملا ہے. حالانکہ اللہ نے وہ فرشتہ بھیج کر اس کی برکت دی تھی. رائٹ. ٹھیک ہے. فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو تھا. نعوذ باللہ. استغفر اللہ. اب فرشتے گنجے کے پاس اس کی پہلی شکل و صورت میں آیا، اور اس سے بھی وہی کچھ کہا جو ابرس کو کہا تھا، یعنی برس والے کو کہا تھا، اسی طرح اس کو بھی کہا. اور اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو اس نے دیا تھا. کس نے؟ برس والے نے. جس پر فرشتے نے اسے بھی بد دعا دی کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا. فرشتہ پھر اندھے کے پاس آیا، اب تیسرے کے پاس. اب ذرا غور فرمائے سسٹرز. اندھے کے پاس آیا، ہاں، اور ان کے پاس آیا اور کہنے لگا فرشتے کہ میں مسکین اور مسافر آدمی ہوں، میرے وسائل سفر میں ختم ہو گئے ہیں، اب آج میرے لیے وطن پہنچنا اللہ کی مدد پھر تیری مالی اعانت کے بغیر ممکن نہیں. اس لیے میں تجھ سے اس ذات کے نام سے، یعنی اللہ کے نام سے، جس نے تیری بینائی تجھ پر لوٹا دیے، ایک بکری کا سوال کرتا ہوں، تاکہ اس کے ذریعے سے میں اپنے سفر میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں. اندھے نے کہا، اب سنے اس کا جواب. اندھے نے کہا، بلا شبہ میں اندھا تھا، اللہ نے میری بینائی بحال کر دی. تیرے سامنے بکریوں کا یہ جو ریوڑ ہے نا، اس میں سے جو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے. اللہ کی قسم، آج میں جو تو اللہ کے لیے لے گا اس میں تجھ سے جھگڑا نہیں کروں گا. کتنا بیوٹیفل جواب دیا. دیکھیں، جو چاہے لے لے اس میں. اچھا، یہ سن کر فرشتے نے اسے کہا، اپنا مال اپنے پاس ہی رکھ، بے شک تمہیں آزمایا گیا تھا جس میں تو کامیاب رہا، بس اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھی ناکام رہے، ان پر تیرا رب ناراض ہو گیا. یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث تھی. تو سسٹرز کیا پتا چلتا ہے؟ ابھی آگے کا نا ہم پڑھیں گے نہیں، کیونکہ یہ
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ صرف لفظوں کو اچھی طرح اینالائز کرنے کے لیے وہ سارا کچھ آیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں پر ابھی پہلے ہم دیکھتے کہ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے سسٹر. اس سے ہمیں بہت سارا سبق ملتا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مال و دولت کی فروانی بھی ایک آزمائش ہے سسٹرز. اس آزمائش میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو مال کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہیں بھولتا، بلکہ وہ اس دولت کو اللہ کی ضرورت مند مخلوق پر خرچ کر کے خوش ہوتا ہے اور اللہ کی نعمت کا عملی شکر ادا کرتا ہے. اور اس کے برعکس وہ رویہ اختیار کرنے والا جو ناکام قرار پاتے ہیں. کیوں؟ دیکھیں نا دونوں کا کیا حال ہوا. کیونکہ اس رویے کی وجہ سے وہ جھوٹ، بخل یعنی کنجوسی اور تکبر کا ارتکاب کرتے ہیں جو اللہ کی ناراضی کا باعث ہے. تو اس حدیث سے اور بھی بہت سبق ملتے ہیں کہ انسان جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ نے جو دی ہے نا، ہاں وہ ایک امانت ہے ہمارے پاس سسٹرز، امانت کے طور پر ہے. جب ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی حاصل کرنے کے لیے یا اس کے دین کی خدمت کے لیے ضرورت پڑے، ہاں اس مال میں سے دینا پڑے، تو فوراً انسان کیا ہو جائے؟ حاضر ہو جائے. اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان نعمتوں کو پال لینے کے بعد انسان کیا ہوتا ہے؟ اڑ جاتا ہے، اکڑ آ جاتی ہے. اور یہ بھی نہ سمجھے، یہ بھی نہیں سمجھے کہ یہ نعمتیں میرے پاس ہمیشہ کے لیے رہے گی سسٹرز. کیونکہ جو خدا دیتا ہے وہ خدا لے بھی سکتا ہے. ہم نے اس دن پڑھے تھے نا، القابض، تنگ کرنے والا، لے لینے والا، قبض کرنے والا. تو جب وہ دیتا ہے تو اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کا ذریعہ اسے بنانا چاہیے ان نعمتوں کا. پھر اسی کی راہ میں انسان کیا کرے؟ خرچ کرے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور ایسی آزمائش کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں کتنا، یعنی کیا ہم کیا کرتے ہیں، اس کی خوشی کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں آزمائش ہے تو بچا ہے، ہاں اور اللہ تعالیٰ دے تو ہم خرچ کرنے والے بنے. صرف مال ہی نہیں، بہت ساری باتیں ہیں، ہے نا. خرچ میں کیا آئے گا؟ اچھی صلاحیتیں ہیں، پھر مدد ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں مال کی بات آئی ہے. آئی ہوپ یہ حدیث آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. چلے نیکسٹ حدیث پہ آتے ہیں. حدیث نمبر 66. یہ 65 تھی، ہم ابھی 66. چلے اس کا ہے حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال القبس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والمعجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواہ ترمذی. حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عقل مند وہ ہے، سنیں، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اور دوسرے معنی میں جو اپنے نفس کو اللہ کے لیے عاجز اور پست کر لے. یہ مراقبہ ہوتا ہے سسٹرز. ٹھیک ہے. اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری یعنی عمل کرے. اور بیوقوف وہ ہے، بہت غور سے سنیں، بیوقوف وہ ہے جو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگائے رکھے اور اللہ سے بڑی بڑی آرزویں وابستہ کرے. اسے ترمذی میں نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے، حسن کا درجہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا بات پتہ چل رہی ہے سسٹرز؟ اب اس میں دو لوگوں کی مثالیں دی گئی ہے سسٹرز. دیکھیں، ایک کیا عقل مند کون ہے، ہاں اس کے بابت میں، اور بیوقوف کون ہے. اب سسٹر سوچیں کہ ہمارے یہاں ہم دنیاوی لوگ جب سوچتے ہیں تو ہمارے یہاں کیا عقل مند وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ دنیا بنانا چاہتا ہو، اور کسی بھی ذریعہ سے، حلال یا حرام ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو،
اللہ تعالیٰ کو پسند کا ہو، اللہ تعالیٰ کی پسند کا ہو یا نہ ہو، نہ پسند کا. اور بیوقوف وہ ہے جو اپنی دنیا کا نقصان کرے، ہے نا. اللہ تعالیٰ کی لیکن دیکھیے سسٹرز، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک عقل مند انسان وہ ہے کہ جو وہ عمل کرے، لکھ لیں، وہ عمل کرے جو اسے خود کام آئے، ہمیشہ کی زندگی میں فائدہ دے، یعنی آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. اور بیوقوف وہ ہے جو اس دنیا کو بنانے کے لیے اپنی نفس اور مرضی کے پیچھے چلتا چلا جائے. اور جب خدا کا خیال بھی آئے، ہاں، اگر خوف بھی آئے دنیا داری کرتے کرتے، تو تھوڑا سا احساس آئے تو یہ سوچ کر اسے وہ احساس کو پیچھے کر دے کہ وہ تو غفور رحیم ہے، لہذا وہاں سے چھوٹ ہو جائے گی، ہے نا. یہ تو دنیا داری ہے، ان کو نبھانا بہت کٹھن کام ہے، اور اس کے لیے تو جد و جہد کرنا پڑتا ہے. اسی لیے کیا کرو، ترقی کرو، چاہے حلال سے یا حرام سے. کل کا پتہ نہیں ہماری قسمت میں ہے یا نہیں ہے، اور یہ نہ ہو کہ یہاں کچھ بھی، یعنی یہاں بھی کچھ نہ ملے اور کل کا بھی کچھ نہ ملے. ایسا سوچتے نا، صحیح ایسے سوچ رکھتے ہیں دنیا داری والے لوگ. اسی لیے تو وہ حلال اور حرام سے کہاں سے پیسہ آتا ہے، کہاں اللہ کو ناراضگی، کچھ بھی وہ لوگ فکر نہیں کرتے. تو سسٹرز، یہی سوچ اور اس سوچ پر عمل کرنا انسان کی بے وقوفی ہے. یہی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو اس سے پھر دیکھو محاسبہ، پھر بات آگے، مراقبہ مطلب محاسبہ کرنا. اور محاسبہ نفس اور عمل کی اہمیت واضح ہے. عمل کے بغیر محض آرزوئیں سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عمل یعنی عمل صالحہ پر جزا دے گا، نہ کہ اعمال صالحہ کے بغیر محض آرزوئیں اور تمناؤں پر. یہ اس کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے، چلے اب اگلی حدیث ہے، بہت چھوٹی حدیث ہے، ہاں، بہت معنی رکھتی ہے. دیکھیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. یہ حدیث حسن رواہ ترمذی ہے، ترمذی کے حسن حدیث ہے. دیکھیں کیا حضرت ابو ہریرہ، بہت غور سے یہ جملہ اپنے پاس لکھ لے سسٹرز. کیا؟ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انسان کا بے فائدہ باتوں کو، بے فائدہ مطلب اپنے کوئی کام کی نہیں، لگ بات، جس سے کوئی ہمیں نہ یہاں نہ وہاں کہیں کوئی فائدہ ہی نہ ہو، تو ویسا کام بھی اور ویسی بات بھی. انسان کا بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دینا اس کے حسن اسلام کی علامت ہے. حسن اسلام مطلب بہترین اسلام کی علامت ہے. یعنی اچھے مسلمانوں کی دلیل میں سے ہے کیا؟ کہ وہ لایانی باتوں کو چھوڑ دے، اور یعنی بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے اور فائدے مند پروڈکٹیو کام میں آگے بڑھے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ان کاموں سے پرہیز کرے جس کا اس کا کوئی سروکار نہ ہو. انسان کا اسلام جو ہے اس کے حسن اور خوبی یہ ہے کہ اسلام تو ہم سب کا ہے، سمجھ میں آیا؟ ہم سب یہاں اسلام قبول کیے ہوئے، لیکن حسن مطلب بہت بہتر. ہاں، اس کا اسلام خوبصورت کب ہوگا؟ جب وہ اس کا یعنی بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ کر فائدے مند باتوں کو اپنائے اور پروڈکٹیو کام کو اپنائے. یہ بات سمجھ آئے؟ اچھا، اس کا جو مسلمان، ہمارا جو مسلمان ہونے کے بعد، ہاں، ہر وہ چیز، مسلمان تو ہے، ہم پیدائش ہے نا، تو لیکن ہمیں جب ہمارے سامنے جب دو کام یا دو چیزیں سمجھ میں آئے تو کیا چھوڑ دینے کا؟ جو لا یعنی، یہ لا یعنی آپ یاد رکھیں، وہ چیز چھوڑ دے، ترک کر دے جو لا یعنی ہو، جس سے اس کو کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں، جو فضول بیکار ہے، بے مقصد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی سسٹرز ایک بہت قیمتی چیز ہے،
اور اس زندگی میں انسان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے سسٹرز. یعنی اس ایک لمحے کو کروڑوں میں بھی خریدا نہیں جا سکتا. ایک اگر جو یہ ابھی پل گیا نا, چلا گیا, دیکھیں ابھی یہاں تو ہم علم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. ہاں, یہ کیونکہ ابھی آگے مثال اسی بات کی آ رہی ہے سسٹرز, اب بہت غور سے سننا. ہاں, ایک دن یاد رکھے, ایک دن جو بھی ہم کام بیکار باتوں میں, گپوں میں, فضول چیزوں میں گزارتے نا, وہ دوبارہ نہیں ملے گا. وہ ایک دن تو مائنس ہو گیا زندگی کا, رائٹ. وہ دن میں اللہ کا ذکر نہ ہوا ہو, وہ دن بھی کیا ہوگا جس میں اللہ کی کوئی یاد بھی نہ ہو, ہم نے نماز گنوا دی, بس دنیاوی کاموں میں, شادی بیاہوں میں سب پڑے رہے, تو وہ دن میں کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا کوئی کام ہی نہ کیا, وہ دن بیکار گیا سسٹر. وہ بھی دن جس میں ہم نے کوئی اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی, توبہ استغفار نہ کیا ہو, تو ایسی صورت میں انسان اپنے آپ کو خسارہ میں ڈالے ہوئے ہیں سسٹر. اور عقل مند وہی ہے کہ جیسا پچھلے حدیث میں گزرا ہے نا, کہ جو وہ چیزوں کو چھوڑ دے جو بے معنی ہے, بے مقصد ہے, لا یعنی. تو لا یعنی کے دو معنی ہیں. یہ کہ بہت سی چیزیں حلال بھی ہوتی ہے, جائز بھی ہوتی ہے, لیکن انسان کا ان میں پڑھنا, اس میں وقت لگانا کوئی فائدے مند چیز نہیں ہوتی, بلکہ وقت کو ضائع کرنا بھی ہوتا ہے. تو جو آخرت کا یعنی آخرت کے لحاظ سے ہاں کوئی فائدہ نہ دے, تو ایسے کاموں میں بھی چھوڑ دینا چاہیے, اور وہ کام کرے. میں اور ہم بیٹھے بیٹھے یہ عزم کرے سسٹر, یہ محفل ہے, ہماری دعا قبول ہوگی کہ ہم عزم کریں کیا, کہ وہ ہم کام کریں جو آخرت اور دنیا کے لحاظ سے زیادہ فائدے مند ہو. اب جیسے فار ایگزامپل, جیسے دنیا میں کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے, ہاں اپنے مال کو انویسٹ کرنا چاہتا ہے, تو پہلے وہ کیا دیکھتا ہے, کہ وہ کام کرے, وہ تجارت کرے, وہ بزنس کرے کہ جس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے, یا ایٹ لیسٹ وہ خسارے سے تو بچ سکے, یا اس کا صحیح طور پر وہ انویسٹمنٹ کا صحیح طور پر گزارا ہو سکے. ایسا کوئی کام کرے نا. کوئی عقل مند شخص بزنس میں انویسٹ وہاں نہیں کرے گا جہاں اس کو پتا ہو کہ اگر وہ یہ کام مطلب کرے گا تو خسارے میں پڑ جائے گا, اور یہ کام مجھے آتا نہیں ہے تو میں کیوں کروں, ہے نا. نہیں کرے گا نا وہ, کیونکہ اس کا خسارہ تو ہو جائے گا, نقصان تو پڑ سکتا ہے. تو اس سے ہمارے عمل کے طریقے میں ایک اصول لکھ لے سسٹر, کہ میں جو بھی صبح سے رات تک کام کرتی ہوں, وہ دنیا کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے کتنا فائدے مند ہوگا, یہ پہلے سے سوچ لے سسٹر, اور پھر کرے. دیکھیں سامنے اگر دو آپشن ہے نا, تو اس میں آخرت کے لحاظ سے کیا زیادہ فائدہ ہوگا نا, وہ لینا پڑے گا سسٹر. دیکھیں اس کی ایک بہت بہترین مثال سسٹر, یہاں کوئی غلط مطلب نہیں لینا, یہ مطلب میں ابھی مثال بتاتی ہوں. ہاں دیکھیں جیسے نفل پڑھنا, نفل, ہاں میں فرض نماز کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں نفلی عبادت کی, نفل نماز کی بات کر رہی ہوں. جیسے نفل پڑھنا بہت اچھی عبادت ہے, رائٹ, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے نا, قرب کا ذریعہ ہے. لیکن بہت غور سے سنیں, لیکن علم حاصل کرنا فرض ہے. ایک نفل پڑھنے والا جسے ہم عابد ہے نا, جو بہت ساری نفلیں بہت ساری عبادت کرے, اس کا عابد کہتے ہیں نا, تو عابد کہیں گے. تو عابد گزار جو عبادت گزار جو ہوتے ہیں, ویسے 70 عبادت گزار لوگ ہو تو ایک عالم کا درجہ کو پہنچتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب کیا ہوا سسٹرز, کہ وہ شخص جو علم حاصل کرے, ہاں اس کے کرنے میں لگا ہوا ہو, سیکھنے سکھانے میں اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں, تو وہ فائدہ ہے. یا تمہارے سامنے فرض کی بات نہیں کرتی, نفلی عبادت کی بات کر رہی ہوں, نفلی عبادت ہے آپ کے سامنے, اب یہ چوائس تمہاری ہے. میں پھر ابھی علم کا آپ کو اہمیت بتاتی ہوں, کہ ہمارے سامنے یہ دو چوائس ہے کہ ہم نفلی عبادت کریں یا علم سیکھیں, ٹھیک ہے. اس میں ہمیں کون سا اختیار کرنا ہے جس سے ہمیں نفع زیادہ سے زیادہ ہو, فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو, بتائیے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, جب تک ہم علم حاصل کرتے ہیں, ہاں تو آپ کو پتہ ہے کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعائیں کرتی ہے, حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی
اور اگر انسان سیکھتے سیکھتے مر جائے تو جنت کے دروازے کھلے ملتے ہیں اسے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم کے بابت بتاتی ہوں، من سلک طریقہ یلتمس علم سہل اللہ الی طریق من الجنہ، جو شخص علم کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ اور یہ بھی کہ طالب علم کی قلم کی سیاہی، انک، شہید کے خون سے زیادہ وزنی ہے اور عزیز ہے اللہ تعالیٰ کو۔ میں نے دو فائدہ بھی بتایا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ علم سیکھنے کا عمل صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے سسٹرز، وہ بنتا ہے نا، یعنی دنیا میں جانے کے بعد بھی جو تم علم سکھا رہے ہو یا کسی کو اچھی بات بتا رہے ہو، ہاں، جو بھی علم سکھا تم نے ابھی کسی کو بتایا، تمہارے بچوں کو، اولاد سے اولاد کو بتایا، تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جاریہ یعنی ہمیشہ اس کا ہم کو فائدہ ہوتے رہے گا اور اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو میں 3 فائدے بتائے علم سیکھنے کے۔ اب چوائس تمہارے اور میرے پاس ہے کہ یہ دونوں کام ہمارے لیے کرنے کو ہے، تو کون سا کام کروں، یا یہ اچھا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، ہمیں جو اگر ہم کسی کام میں پڑ جائے نا، اچھے کام میں، تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور پھر ہمیں تھوڑا سا عقل سے بھی کام لینا پڑتا ہے سسٹرز۔ اچھا، اب یہ تو ایک حدیث کا یہ ایک معنی لیا گیا۔ مفسرین اس حدیث کا اور ایک معنی لیتے ہیں سسٹرز، کہ یہ بھی مطلب ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اسے کوئی سروکار نہیں، یعنی پریکٹیکلی سسٹرز ان باتوں کو چھوڑ دے جس سے ہمیں علم حاصل نہ ہو کوئی، یعنی جس بے فائدے بے علم والی بات، یعنی علم جسے وہ دعا سکھائے گئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں، یہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو مجھے فائدہ نہ دے۔ تو سسٹرز ہمیں اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنی صلاحیتوں کو کیا کرنا چاہیے، ایسے خیر کے کاموں میں لگانا چاہیے کہ اور ایسے علم کے لیے بھی جو ہمیں فائدہ دے۔ اور قیامت کے حساب میں ایک یہ بھی سوال ہوگا کہ ہم نے جوانی کہاں کیسے گزاری، اور تب ہمارے ہاتھ، پیر اور دیگر اعضاء کو بولنے کی اجازت دی جائے گی سسٹرز، اور وہ بتا دے گی کہ ہم نے ان فضول چیزوں میں وقت گنوایا ہے، خاص کر کے کیوریوسٹی، اس نے آج کیا پہنا، یہ آج کہاں گئی ہے، اس نے آج کیا کیا، وہ کیا پنچات جو بولتے ہیں نا، پنچات، اس میں زیادہ بھی وہ بھی ٹائم ویسٹ ہے نا، ٹائم پاس کا، وہ اس علم حاصل کر کے کیا ملے گا ہمیں تجسس کرنا کسی کی زندگی میں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں اپنا پروڈکٹیو کام کرنا چاہیے، اپنا بولتے نا مائنڈ یا اون بزنس، تو مائنڈ یا اون بزنس ہی کرنا چاہیے سسٹرز، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمیں فائدہ چاہیے نا۔ اوکے، تو اب خلاصہ کیا ہوا سسٹرز کہ انسان کا دین یہ ہے، اس کا حسن، اس کے دین کا حسن یہ ہے کہ وہ بیکار اور بے مقصد کاموں یا باتوں کو چھوڑ دے اور اللہ کی رضا کا کام کرنا شروع کر دے، یہیں سے گانٹھ باندھ دے اپنے اس میں۔ ہاں، تو بس ٹائم تھوڑا میں آپ کو زیادہ اس میں لینا چاہوں گی کہ خلاصہ یہ ہے سسٹرز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں بہت باخبر کیا، جس کا بھی 2-3 آیتوں کا میں بس آپ کو مفہوم بتاتے چلتی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور فرمایا قرآن مجید میں کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں کوئی چیزوں کو کھیل تماشے کے طور پر یا بیکار نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا ہے، مگر حق کے ساتھ، اور اس کا حساب ہوگا۔ تو اب ہماری پریورٹی والے کام وہ ہوں گے جو ہمیں لانگ ٹرم فائدہ دے، دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دے، اور بیکار کی چیزیں جن میں وقت ضائع کرتے ہیں وہ چھوڑ دینی چاہیے۔ ہاں، جس میں نے اگزامپل بتایا نا، تجسس کرنا، یہ بھی ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے، ہماری صلاحیت تو کوئی فلاں نے کیا کیا، فلاں کی زندگی میں کیا ہوا، یہ 50 بس اس سے ہم نکل جانا چاہیے۔ جینولی سسٹرز ہم کسی کی زندگی کے حالات معلوم کر سکتے ہیں، یاد رکھنا جو ہمارے رشتے دار ہیں ان کے اگر ہم حالات خالی کیونکہ ہم جینولی چاہتے ہیں ان کی مدد کرنا، ان کی انہیں خیر خواہی، تو ہم کسی سے پوچھیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ خالی بیکار کی
باتوں میں کسی کی تجسس کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ حکمت آنی چاہیے سسٹرز، ٹھیک ہے نا، یہ بات غور کرنا، ہاں کہ ہم ایسا نہیں کہ مائنڈ یور اون بزنس کریں اور ہم ہمارے رشتے دار، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی سب کو بھول جائیں، نہیں ایسی یہ بات نہیں ہے. آپ اپنا اب حکمت لے لیں، اب اتنی حدیث سنیں نا کہ کون سی لایانی باتیں ہیں اور ہم عقل مند کون ہیں، ہمارا حسن کیا ہے اسلام کا، وہ جان لیں. یہ مراقبہ ہمیں خود کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہاں چلے تو یہ سب بتانے کے بعد یاد رکھنا، ایک بندہ مومن، جی ایک بندہ مومن کی ساری زندگی با مقصد زندگی ہوتی ہے. ہاں اس کی وہ منزل ہے آخرت کی جس میں ہر صورت اسے پہنچنا ہی ہے، اور اس کے لیے پھر قدم قدم پر تیاری کرنا ہے، اور ایسا وہی کرتا ہے جس کو آخرت کی فکر ہو. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے اور سننے سے بھی زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ بس میں آخری یہ بات بتاتی ہوں کہ سسٹرز، یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، ہم جاتے ہیں، ایک میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک جاتے ہیں اسلامک کوئی ویڈیو یا کوئی بات یا کوئی دیکھنے کے لیے، اور پھر وہاں ہمارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بچائے. انٹرنیٹ کے دیکھو، انٹرنیٹ اچھا بھی ہے، ابھی ہم یہاں جمع ہوئے ہے نا، زوم اچھا بھی ہے، انٹرنیٹ اچھا بھی ہے. تو ہر چیز کا، ہر ٹیکنالوجی کا بھی دو کوائن کا دو پہلو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا یا برا. اسے ہم کس طرح لیتے ہیں یہ ہمارے پر ڈیپینڈنٹ ہے. موبائل اچھا بھی ہے، برا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فتنے سے، یعنی جو فتنہ ہو، یعنی جو بیکار کا ہو، اس سے ہمیں دور کرے. ہاں اور وہ دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ایسا علم اور ایسی باتیں نہ دے جو ہمیں کوئی فائدہ نہ دے، ٹھیک ہے. چلے اب آخری حدیث ہے سسٹرز، ذرا آپ بہت غور سے سننا سسٹرز. میں اس کو ترک کرنے والی تھی، لیکن اگر ترک کر دیتی نا سسٹرز تو یہ اس کا حق ادا نہیں ہوتا. تو بہت غور سے سننا. کوئی آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آخر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن پلیز آپ بہت غور سے سننا، میرے پر کوئی تہمت نہ لگانا. ہاں لیکن اللہ بس میری مدد کرے انشاءاللہ. چلے آخری حدیث پر ہم آتے ہیں، بہت بہت غور سے سننا، ٹھیک ہے. حدیث نمبر 68. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، لا یسأل الرجل فیما ضرب امرأته، رواہ ابو داؤد. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہت غور سے سنیں، آدمی سے یہ نہیں پوچھا ہے، آدمی مطلب مرد، ہاں آدمی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کس وجہ سے اپنی بیوی کو مارا. اب سسٹرز پلیز یہ حدیث سن کر شاید آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے کہ اس کا مطلب ہے مردوں کو ایک کھلی آزادی ہے کہ وہ جو چاہے کرے اور اس پر ان کو کوئی پوچھ نہیں ہوگی. نہیں سسٹرز، یہ اس حدیث کا مطلب نہیں ہے. دیکھیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کا وہ معاملہ کرے جو اللہ نے اسے حق دیا ہے، حکم دیتا ہے، تو بظاہر وہ ناپسندیدہ ہی کیوں نہ ہو تو اس پر اس کو پوچھ نہیں ہوگی. لیکن سسٹرز ویٹ فار اے منٹ، یہ حدیث کا جو تفسیر ہے وہ ہم قرآن سے لیں گے، ٹھیک ہے، قرآن سے لیں گے. میں حدیث اور قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ میں پڑھ جاتی ہوں سسٹرز، بہت غور سے سننا. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. دیکھیں سورہ النساء آیت نمبر 34، ٹھیک ہے. اب اپنے قرآن میں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد ہاں عورتوں پر نگران ہے
یاد رکھنا نگران مطلب مینیجر ہے، اونر نہیں. وہ بیوی کا اونر نہیں ہے، نگران ہے، مینیجر ہے. یہ ایک درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے. ٹھیک ہے، نگران ہے. اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے، یعنی وہ مہر دے کر بیوی کو بیاہ کر لاتا ہے اور اس کو نان و نفقہ دینا ہے، تو یہ اس پر کیا ہے، ذمہ داری ہے. اس وجہ سے اس کو مینیجر بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر بس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہے. عدم موجودگی مطلب اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی ہاں وہ حفاظت کرتی ہے، اس کی عصمت کی، اس کی عزت کی. اور اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا. اور وہ عورتیں جن کی، اب ایک تو بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ایک عورتیں کون ہیں، جو شوہر کی فرما بردار، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عصمت کی، اس کی ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے. اب دوسری ٹائپ کی جو عورتیں ہیں، یعنی جو بیویاں ہیں، ہاں تو کیا ہے، وہ عورتیں جن کی سرکشی، یاد رکھنا شرکسی نشوزہن سے تم ڈرتے ہو، تو تم ان کو سمجھاؤ. پہلے تم ان کو سمجھاؤ اور پھر ان کو بستروں میں سے چھوڑ دو، یعنی تھوڑا ترک کر دو، بائیکاٹ کرو ان کو. ٹھیک ہے، اور ان کو مارو. یعنی اب یہ مارنے کا جو بات ہے نا، ہم آگے ڈسکس کریں گے سسٹرز، کوئی اس کو غلط فہمی میں نہ لے. ہاں پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چنانچہ اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تو ان کو ستانے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو. یعنی جب اطاعت گزار ہے، ہر چیز میں وہ پرفیکٹ ہے، تو پھر اپنا جو قوامون کا حق ادا کر کے اس کو ستاؤ نہیں. ٹھیک ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بلند اور بہت بڑا ہے. تو یہ آیت کی تم تفسیر سن سکتے ہو، ابھی اس کو ڈیٹیل میں جانے کی بات نہیں ہے. بس ہم یہ جو بات ہے نا کہ وہ عورتیں جن کی شرکسی کا تمہیں اندیشہ ہو، تو ان کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، اس کو ہٹا دو، مطلب بوائکاٹ کرو، بستر سے ہٹا دو. مطلب ایسا نہیں کہ تم ایک جگہ سو اور وہ ایک جگہ سوئے، نہیں، ایسے نہیں. تھوڑا اس سے ترک عمل کرو، یعنی بولتے نا اگنور. تو نشوز کا مطلب ہے سرکشی، حد درمی. عورت پر فرض ہے، سسٹرز اب بہت غور سے سنیں، عورت پر فرض ہے کہ اس کو شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے. رائٹ، ہم عورتیں ہیں یہاں پر سب. ہاں تو نیک عورتیں اپنے شوہر کی تابعدار ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو غلام بنایا گیا ہے. گانٹ باندھ کے سنیں، he is not the owner, he is the manager to manage. اوکے، ہاں. اور شوہر کو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو ایک دم غلام بنا دیا گیا ہے کہ وہ شوہر کی ہر جائز ناجائز حلال حرام سب باتیں مانے. نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی کوئی بھی بات اگر شوہر کہے یا فورس کرے تو ماننا فرض نہیں ہے. سسٹر بہت غور سے سنیں یہ بات. دیکھیں، یہ اللہ نے ایک ازواجی زندگی کا، جو اب میں نے آیت پڑھی نا، ازدواجی زندگی کی کو اچھی طرح سے، وہ جو اس کے پہیے اچھی طرح چلانے کے لیے مرد کو قوامون بنایا گیا ہے. قوامون کا مطلب ہے مینیجر، ناٹ اونر. وہ اس کے ذمہ دار ہے، نان و نفقہ، گھر کی ضروریات فراہم کرتا ہے، اس کی ذمہ ہے نا. تو وہ اسی کی وجہ سے عورتوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ایک اصول کے دائرے میں رہ کر، ایک اچھے مطلب احاطے میں رہ کر، ہاں اللہ سے ڈرتے ہوئے شوہر کی بات مانے، اور اس کی، یعنی وہ بھلائی کے کاموں میں جب شوہر کہہ رہا ہے تو اس کا ساتھ دے، اس کے ہمدرد بنے، اس کی خیر خواہ ہو، اور اس کی نافرمانی نہ کرے. اس کی وضاحت ایک حدیث سے ملتی ہے کہ شوہر اگر کسی مرد کے بارے میں، یا کسی اور کی بھی، مرد یا ہو یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی عورت یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کے بارے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اس کے گھر میں آئے، تو بیوی کو اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف اس مرد یا اور کوئی بھی جو بھی ہو، اس کو گھر میں ہرگز نہیں آنے دینا چاہیے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ دیکھیں سسٹرز، اگر شوہر کے دل میں بیوی کے لیے شکوک و شبہات پیدا ہو جائے نا، تو یہ چیز پھر اس کی ازواجی، یعنی میریٹل لائف جو ہے نا،
ازواجی زندگی میں خلل ڈال دے گی, درار ڈال سکتی ہے. اور الٹیمیٹ کس کو نقصان زیادہ ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ عورت کو نقصان ہوتا ہے. اچھا, اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ شوہر قطع رحمی ایک بہت پریکٹیکل ہے سسٹرز, کیا کہ شوہر کبھی نہ قطع رحمی کی بات کرتے ہیں, ہے نا, تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ اپنے خود کے والدین, بیوی کے خود کے والدین کو مطلب چھوڑنے نہیں, مطلب ان سے نہ ملے, ان سے یہ نہ کرے, ایسا کہتے ہیں نا. یہ بہت پریکٹیکل ایگزامپل ہے سسٹرز. لیکن اچھا, اب اس میں ہمارے لیے دو پہلو, ٹھیک ہے. اگر وہ ایسے قطع رحمی اپنے جو خون کے رشتے ہیں اسے قطع رحمی تو کرنا بہت بڑا گناہ ہے سسٹرز. تو اگر بائی چانس ایسا شوہر کہہ رہا ہے تو مصلحت اور حکمت کے تحت عورت اس وقت جذبات, جب ایسے جذبات کی جب بات اٹھتی ہے نا, جو ایک موقع ہوتا ہے نا, کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے بہت کہ تب وہ ایسا کہہ دیتا ہے کہ بھائی تم اس سے مت ملو, وہاں پر صبر کے ساتھ, حالانکہ حق ہے بیوی کا اپنے ماں باپ کے لیے, لیکن پہلے تحمل کے ساتھ حکمت کے ساتھ صبر کریں, وقت کو گزرنے دے تھوڑا سا, ورنہ تم وہیں پر تم یہ کرو گے کہ نہیں یہ تو اللہ تمہیں مطلب حکم دیتا ہے کہ ہم تو ہمارے ماں باپ کو کیسے چھوڑے, تو پھر وہاں کیا ہو جائے, بہت کلش آ جائے گی. تھوڑا جب ٹھنڈا ہو جائے نا تھوڑا معاملہ, تب وہ سمجھائے, ہاں, اور پھر بھی وہ نہ مانے تو نہیں, پھر تو تم کو ماں باپ تو ہے ہی, الحمدللہ ان کے سے تو قطع رحمی, یا بہن بھائی ان سے قطع رحمی بہت بڑی یہ ہے. اور رحم کا تو کیا, آپ کو پتا ہے نا کہ یعنی ایک حدیث کے اس میں آتا ہے کہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں اس کی تو عمر بھی دراز ہوتی ہے, اور اس کی تو فروانی بھی ہوتی, کس میں, رزق میں. اور یہی بات شوہر کے بھی بھائی بہن میں اور شوہر کے ماں باپ میں بھی آئے گا سسٹرز. یہ نہیں کہ تم اپنے ہی ماں باپ کر لو, نہیں, ان سے بھی قطع رحمی نہیں کرنی ہے, بھلے چاہے ہمارا خون کا رشتہ نہ ہو. یہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں تو یہاں کیونکہ ہم عورتیں ہیں نا, تو اپنے امیڈیٹ ایکشن میں جو ہے نا اس کی بات بتا رہی ہوں, وہ ایگزامپل بتا رہی ہوں. تو سسٹرز خلاصہ کیا ہے, عورت مرد کے خاص حقوق اور اس میں کسی کو شریک نہ کریں. ہاں, اور جب کوئی بیوی یہ کام کرے تو پہلے درجے میں اللہ نے حکم دیا کہ اسے سمجھایا جائے, اگر نہ مانے تو بے رخی اختیار کرے, بوائکاٹ کرے. ہاں, اب یاد رکھے کہ کوئی بھی بیوی بعض اس کو بہت ایسے بہت سینسیٹیو ہو جاتی ہے نا, کہ مرد کی مطلب اپنے شوہر کی وہ بولتے نا اپنے شوہر کی جو تلخی یا اگنور کرنا, یہ بہت دکھ دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پہلے جو تفسیر آئی نا اس میں کیا کہ ویسا کرے, اور پھر تھرڈ سٹیج پر اس کو مارے. اور یہ بھی حدیث سے پتا چلتا ہے سسٹرز کہ مسواک کی جو میں مفہوم بتاتی ہوں, مسواک کی جو ڈنڈی ہوتی نا, اس ڈنڈی کے وہ لکڑی سے ایسے مارے کہ اس کے بدن پر نشان بھی نہ ہو. اور یہ یاد رکھنا, یہ ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک چھوٹ بھی نہیں بول سکتے, یعنی ایک میں کیا بولوں اس کو, کہ ایک جواز دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جواز پیدا کیا ہے, نہ کہ یہ حکم ہے. یاد رہے ہمارے سامنے ہماری مثال ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ تو بیوی کو ہاتھ اٹھانا کیا, بیوی سے زور سے بات کرنا کیا, ایسے طرح کی بھی کبھی بات نہیں کی. اپنے ازواج 11 اور 13 جو امہات المومنات کی بات آتی نا, کبھی نہیں کیا. یہ تو آخری آپشن ہے سسٹر, آخری. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہمارے سامنے تو اسوہ حسنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث کو یہ اس حکم کے تحت کوئی یہ اس کا غیر مطلب اور غیر اس کا یہ نہیں لے سسٹرز. ہاں, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مرد کو تو سب چھوٹ ہے, نہیں, یہ ماننے کا جو جواز ہے اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ اس کا نشوز پتہ چل جائے اور وہ اسے مارے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں, کیونکہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے حساب نہیں لیا جائے گا, لیکن یہ ضرور حساب لیا جائے گا کہ اس نے ناحق ظلم کے ساتھ اس کی بس چھوٹی چھوٹی باتوں میں
کبھی نمک کم ہو گیا، کبھی شکر کم ہو گئی، کبھی اپنے ماں سے بات کر لی، یا ایسے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں، اس کو نشوز نہیں کہتے ہیں. یاد رکھنا، بے وفائی، جفا یا ایسا کوئی بات آ جائے وہ نشوز ہوتا ہے. تب تو اللہ تعالیٰ تو ظلم نہ کرتا ہے، کسی پر بھی ظلم نہیں ہونے دے گا، تو کیا بیوی پر ظلم ہونے دے گا؟ یہ یاد رکھنا سسٹرز. تو یہ حکم بس ایک جواز ہے، آخری تھرڈ سٹیج کا جواز ہے. اور اس میں بھی حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ مارے تو بھی ایک لکڑی کے مسواک کی لکڑی جو ہے، اگر یعنی وہ آخری سٹیج ہے، وہ تو کبھی موقع آتا بھی نہیں ہے، کسی آنا بھی نہیں چاہیے، تو وہ بدن پر داغ نہیں ہوگا. اگر وہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر وہ ظالم میں آ جائے گا. کون؟ شوہر. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے تو پوچھ ہوگی. اللہ تعالیٰ ابھی یہی تو بات چلا، مراقبہ تو ہوگا، اس کا بھی حساب تو ہوگا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو بس میں یہ سسٹرز میں یہ حدیث کو ترک کرنا چاہتی تھی، مطلب کیونکہ اس سے کوئی غلط مطلب نہ نکالے، کوئی غلط اس کا یہ نہ لے، لیکن یہ پھر کیا ہو گئی، خیانت ہوگی. اسی لیے ہم یہ حدیث کو، امید میں نے اچھی طرح سے سمجھائی ہوں، یا میں بھی خود اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. ہاں، کیونکہ زندگی تو لمبی چلنے والی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے بھی. ہاں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شوہر کی فرما بردار، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور اس کے بولتے نا دیکھ کے دل خوش ہو جائے، اور ازواجی زندگی تعلقات بہت اچھے ہو. ہاں، اور ہمارے بچیوں کے بھی، ہمارے بیٹوں کے بھی، ہاں ہمارے بیٹوں بہوؤں کے بھی، وہاں بھی ہم ساس بن کے اندر آگ نہ لگائیں. ٹھیک ہے، ان کی بھی ازواجی زندگی بہت اچھی طرح گزرے. ہاں، پر وہ جو مرد کو ایک درجہ دیا ہے وہ خیال رکھے. ٹھیک ہے. ہاں، چلے یہیں تک رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. چلے اب یہ مراقبے کا باب تو ختم ہوا. آگے کے باب کے لیے ہم اپنے سسٹرز نسیمہ کو دعوت دیتے کہ وہ آگے کے باب کو سمجھائے. ٹھیک ہے. ایک نیا چیپٹر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی بہت غور سے سنیں، بہت اچھا چیپٹر ہے. ٹھیک ہے. چلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے کا باب چل رہا ہے ہم لوگ کا تقوی کا بیان، ہے نا. باب فی تقوی. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کس کس کو پتا ہے کہ تقوی کا، آپ سب تو قرآن کے سب پڑھنے والے ہیں، سب لوگ قرآن کا بھی جانتے ہیں. کس کس کو تقوی کے بارے میں پتا ہے کہ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہینڈ ریس کریے، پھر بعد میں ہم ان سے پوچھیں گے لاسٹ میں کہ جس کو بھی تقوی کی جو ڈیفینیشن آتی ہے یا جو تقوی کے بارے میں جو پتا ہے نا. تھوڑے سے کوشچن ہوں گے تو تھوڑا ہاتھ مطلب اپنا یہ بھی ہوگا کہ چلو تھوڑا سا کچھ پوچھا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ جواب دیا جائے، ہے نا. جس کو بھی آتا ہے تو کوئی ہینڈ ریس کرے، پھر ہم ان کو بعد میں پوچھیں گے انشاءاللہ کہ کس کس کو مطلب ہینڈ ریس کیے تھے نا اس طرح سے کہ تقوی کی جو بات آئی تھی کہ کس طرح تقوی کب ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، کیا ڈیفینیشن آئے اس میں، ہے نا. اس میں اس کے بعد میں قرآن کی آیات بھی آ رہی ہے. چلیے پھر دیکھتے سب سے پہلے جو تقوی کے بیان میں جو آ رہا ہے نا، قرآن کی جو آیاتیں آ رہی ہے اس کا تھوڑا سا تلاوت سنتے اور پھر اس کے بعد میں بات کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. تقوی کا باب. تقوی کا باب چل رہا ہے نا. الحمدللہ. اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ابھی ہم لوگ ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا تھوڑا سا اور پھر آگے اس کی حدیث کے بارے میں معلومات لیں گے، ہے نا. کیا ہے تقوی کا بیان. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے. یہ آل عمران آیات نمبر 102 ہے نا. کیا بات پتہ چل رہی ہے اس میں؟ تقوی کی جو بات آئی ہے نا وہ بات پتہ چل رہی ہے الحمدللہ. تو پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں تقوی کا کیا ہے، جو ڈیفینیشن آتی ہے نا اس کے بارے میں کیا ہے، یعنی تقوی کیا ہے. تو تقوی انسان کے اس دل کی کیفیت کا نام ہے جس کے اندر اللہ کی محبت اور خوف دونوں ہی موجود ہو. الحمدللہ.
लास्ट में हम पूछेंगे इसके बारे में, और भी बहुत सारी इसमें बातें आती है, क्योंकि अभी यहाँ वक्त की थोड़ा शर्त से, और फिर आपको पूछेंगे तो आपको भी थोड़ा ज़हन नशीन हो जाएगा। क्या है? इंसान जिसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत और खौफ दोनों ही मौजूद हो। ऐसे ये बात पता चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तकवे का जो बाब चल रहा है ना, उसमें ये बाब चल रहा है कि सूरह आल इमरान में आयत 102 में पता चलता है। फिर देखते हैं कि अल्लाह की मौजूदगी का क्या है, वह एहसास जो इंसान को गुनाहों से रोक दे, है ना। ये नहीं कि सिर्फ हाँ अंदर इंसान के अंदर हो, लेकिन क्या है, जो इंसान को गुनाहों से रोक दे और नेकी के कामों का शौक पैदा करे, है ना। और इंसान इनके अंदर क्या है, वो कुव्वत जिससे इंसान को अल्लाह के हाजिर और ना हाजिर होने का पूरा पूरा यकीन हो कि अल्लाह हाजिर है ना, कि किस तरह से। और जिस यकीन की वजह से नेकियों की तरफ हम शफकत करते हैं ना, तो क्या करते हैं, और बुराई से बचने की भी कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, उस मोहब्बत और खौफ से क्या करते हैं, नेकियों में भी बढ़ते हैं, और क्या करते हैं, बुराई से भी रुक जाते हैं। अगर हम अमाल की बुनियाद पर नियत पे भी कर रखते हैं ना, तो क्या होता है, नियत से अगला दर्जा क्या होता है, तकवे का दर्जा होता है ना। नियत से पहले क्या है, तकवे का दर्जा बताया गया। अच्छी नियत के साथ किए जाने वाले काम के अंदर क्या है, अल्लाह की मोहब्बत और खुदा का खौफ दोनों ही मौजूद होता है। दोनों का ही इन्हिसार जरूरी है ना। क्या बात पता चल रही है तकवे का, अल्लाह की मोहब्बत और खुदा का खौफ, ये दोनों ही चीज इसमें आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या बताया गया कि कुरान पाक में तकवे का जिक्र है ना, बहुत जगह पे आता है, बेशुमार मकामात पर आता है। लेकिन थोड़ी सी इमाम नबवी ने यहाँ पे क्या किया, अपनी किताब उनका एक, इससे पहले भी टीचर बताए ना कि रियाज सॉलिन में क्या करे, वो थोड़ा बाब लेके आते हैं, कोई भी एक पॉइंट जैसे तकवे का है, उसके बाद में क्या करते हैं, कुरान की आयतें लेके आते हैं, फिर उसके बाद में उनकी थोड़ी जो हदीसें होती है फिर वो लेकर आते हैं। कितने अच्छे तरीके से, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं लेकिन कितने अच्छे तरीके से उन्होंने सब कुछ इसमें ये कर दिया ना। इससे पता चलता है कि किस तरह से, मतलब कितनी कोशिश की है उन्होंने ना, और किस तरह से हम तक ये किताब पहुंची है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर देखते हैं उसके बाद दूसरी आयत जो थी ना, सूरह तगाबुन की आयत है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, बस डरो अल्लाह से जितनी तुम ताकत रखते हो, है ना। क्या है, ताकत रखते हो इस तरह। उसके बाद वाली आयत है, आयत सूरह अहज़ाब की है 7070। उसमें क्या फरमाया कि जैसा कि अल्लाह का डरने का हक है उससे डरो। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी और दुरुस्त बात करो, है ना। क्या बात कहा गया उसमें, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी और दुरुस्त बात करो। और तकवे के हुक्म के बारे में कसरत के साथ आयत और भी बहुत सारी जगहों पर आता है। उसके बाद अत तलाक में भी फरमाया कि क्या है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता आसान कर देता है, और उसको ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसको वहम और गुमान भी नहीं होता, है ना। किस तरह अल्लाह से डरने की जो बात आती है, तो क्या क्या चीजें इसमें आती है ना, वो बात पता चल रही है। उसके बाद क्या फरमाया है, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली बसीरत अता फरमा देगा, और तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर कर देगा, और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह ताला बड़ा फजल करम करने वाला है। ये कौन सी आयत है, सूरह अनफाल की 29। तो देखो कितनी अच्छी अच्छी बात यहाँ से पता चल रही है ना अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे क्या है, जो तकवे की जो बात आई है उसकी कुरान में जो आयत आई है उसके बारे में है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ पे देखते हैं कि तकवे का जो फायदा है, हमें तकवे का जो हुक्म मिलता है उसमें क्या क्या जो फायदे हैं ना, तो उसको हम अभी किससे देखेंगे, जो हदीस में जो बात आती है ना, तो उससे हम आपको पता चलेगा कि और तकवे की क्या क्या जो बात आती है। तो हदीस में क्या है, तकवा किस चीज का नाम है ना, इससे हमको पता चलेगा कि तकवा क्या चीज है। तो यहाँ इस हदीस में भी क्या मालूम है, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी के साथ में है ना, तो उनसे थोड़ा सा क्या हो रहा है, क्वेश्चन हो रहे हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं। तो किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जवाब देते हैं और सहाबी लोग किस तरह उनसे पूछते हैं। बहुत अच्छी हदीस है, बहुत प्यारी हदीस लगी हमको भी ना, तो हम आपसे शेयर करते हैं इसके बारे में कि क्या क्या बात उसमें जो आती है ना, उससे पता चलेगा इंशाल्लाह। चलिए, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस नंबर है 69। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि लोगों में सबसे ज्यादा मोअज़्ज़िज़ कौन है। मोअज़्ज़िज़ यानी क्या पता है ना आपको, इज्जत वाला, मर्तबे वाला, है ना, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो। क्या पता चल रहा है इससे, मोअज़्ज़िज़ यानी क्या, जिसमें अल्लाह की मोहब्बत हो, है ना, और जिसके दिल में क्या हो, अल्लाह का तकवा होता है। फिर क्या होता है, उसके अगर तकवा होगा तो क्या होगा, उसके बाद वो अल्लाह को कभी नाराज नहीं करना चाहेगा, है ना। फिर उसके बाद क्या, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा तो क्या हुआ, क्या करेगा, वो कभी खुलेआम भी क्या करेगा, अल्लाह ताला की नाफरमानी की जुर्रत भी नहीं करेगा और ना करने की कोशिश करेगा।
है ना, किस तरह से यहाँ पे जो बात बताई गई है। उसके बाद क्या बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इनमें सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। तो उन्होंने कहा इसके बारे में हम आपसे नहीं पूछ रहे। तो क्या बात पता चल रही है यहाँ पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, जिसके साथ में जो साथी सहाबी लोग थे, तो वो पूछ रहे हैं तो फिर आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, जो खुद भी एक अल्लाह के पैगंबर है, उनके बाप भी पैगंबर है, दादा भी पैगंबर है, और आप भी दादा पर दादा भी पैगंबर है, और अल्लाह के खलीलुल्लाह यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी पैगंबर है। तो क्या है, यहाँ बात पता चल रही है कि उनके नस्लों तक जो नबूवत मिली थी ना, तो क्या है उनके आबा अजद तक जो नबूवत मिली थी उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। उन्हें दुनिया और आखिरत में जो इज्जत नसीब हुई थी ना, उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछने लगे। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम उनके बारे में भी नहीं पूछ रहे। तो देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात करने का अंदाज किस तरह से यहाँ पे पता चल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि जो सहाबी थे तो हम उनके बारे में भी नहीं पूछ रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो क्या तुम मुझसे फिर अरब के खानदानों की बाबत पूछ रहे हो। तो सुनो, उनके जो अफराद जाहिलियत में बेहतर थे वो इस्लाम में भी बेहतर है, यानी इस्लाम ने किसी की दुनियावी जाव मर्तबात में से कमी नहीं की, वो दीन की समझ हासिल कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, कर लिए उन्होंने। जैसे क्या जो जाहिलियत की जो बात हुई थी ना, उससे वो जो बात पता चल रही है। तो इस हदीस से हमें बहुत सी बातें पता चल रही है ना, है ना, किस तरह से जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे जहाँ सहाबी से जो पूछ रहे थे ना, उसके बारे में पता चल रहा है कि किस तरह से वो पूछ रहे थे। यहाँ से क्या बात पता चलती है, पहले तो क्या है कि हुजूर सल्लम लोगों को सवालात क्या कर रहे थे, बड़ा तहम्मुल से जवाब दे रहे थे, है ना। जो लोग पूछ रहे थे उनसे क्या कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े ही अच्छे अंदाज में जवाब दे रहे थे, है ना। एक दफा सवाल करते थे फिर जवाब देते, फिर वो लोग कहते कि हाँ नहीं हम ये नहीं पूछ रहे, फिर दूसरा पूछ रहे थे फिर नहीं, तीसरा पूछे तो नहीं, इस तरह से जवाब देते थे लोग। कह रहे तो फिर आपने पूछा कि नहीं, फिर तीसरी मर्तबा क्या कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देते हुए, अपना मकसद उनको मिल गया कि किस मामले में वो जो पूछ रहे थे ना उसके बारे में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ बड़े तहम्मुल से मामला करते और उनके सवालात पे क्या होते थे, वो तंग नहीं होते थे, है ना। किस तरह से वो जवाब देते थे। तो हमें भी लोगों के साथ किस तरह करना चाहिए मामला, है ना। अभी हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, अगर ये जो पढ़ रहे तो हमें भी उस पर अमल करना चाहिए ना। उसके बारे में यहाँ पे बात पता चलती है कि हमें भी किस तरह मामला करना चाहिए, है ना, खास तौर पर दीन के मामलात में, या खास तौर पर जो उस्ताद होने के नाते से जो होता है ना, तो उस्ताद का जो मकाम होता है तो कैसा होता है, ताली इल्म क्या होता है, एक मर्तबा पूछे या दूसरी मर्तबा भी बात पूछे तो हमें क्या करना चाहिए, तंग दिल नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी के साथ सवालात के जवाब देना चाहिए, है ना। ताकि क्या होगा, तालिब इल्म मुतमईन हो जाएगा। इस तरह से अगर हम उनसे तंग होकर सवाल का जवाब देंगे तो क्या होगा, वो तो बेजार हो जाएगा ना। इस तरह से ये बात पहले पता चल रही है कि इस तरह से जवाब नहीं देना चाहिए। दूसरी बात क्या पता चल रही है यहाँ पर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, दिलों के गैब, लोग बोलते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों का या गैब की हालत को जानते हैं, तो नहीं, ये इस तरह से नहीं जानते थे। अगर आपके पास गैब का इल्म होता तो क्या होता, पहली मर्तबा जो लोग पूछना चाह रहे थे ना तो वो बता देते। तो नहीं, जिस तरह आप गैस कर रहे थे ना कि शायद इनके सवाल में ये ज़हीन है, यहाँ इस तरह से। दूसरी बात क्या पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, लोगों के दिलों को या गैब की हालत नहीं जानते थे। लेकिन जब दो तरह से पता चला ना इन्हें, यहाँ तीसरा जवाब फिर दिया उन्होंने, तो पहले नंबर पे क्या था, तीसरा जवाब नहीं दिया उन्होंने, है ना, उनको पता था लेकिन वो पूछना चाह रहे थे, उनसे बताना चाह रहे थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको, इस तरह से। तो गैब का इल्म नहीं जानते, तो लोगों के दिलों का हाल जानते हैं, इतना दिलों का हाल। इसलिए कि अगर कोई शख्स किसी के बारे में ये सोच रहा है ना कि दिलों का हाल जानता है, तो क्या होगा, उसे क्या कहते हैं, शिर्क फिल इल्म कहते हैं। ये क्या आ जाएगा, शिर्क, शिर्क में आ जाएगा ऐसा। इस तरह से हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ ये इस तरह से दिलों के हाल जानते हैं, या इनके अंदर जो मौजूद है ना ये हकीकत में ऐसा सब कुछ नहीं है। सिर्फ कौन है, अल्लाह ताला को ही पता है ना इसके बारे में। फिर हमें एक और बात पता चलती है कि इस्लाम में जो है ना बुजुर्गी और इज्जत का असल मयार क्या है, खुदा खौफी है ना। क्या है असल मयार, क्या होता है, हमें जो बुजुर्गी मिलती है और जो इज्जत मिलती है ना, उससे क्या बात पता चलती है, कि खुदा खौफी है। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि सबसे ज्यादा नमाजें पढ़े या सबसे ज्यादा सदका खैरात करे या सबसे ज्यादा ऐसा करे या ऐसा करे, नहीं, इससे क्या पता चलता है, तो जो सबसे ज्यादा खुदा से मोहब्बत करने वाला हो और खुदा का खौफ रखने वाला हो, है ना। उनका सवाल क्या था, मुअज्जिज कौन है, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो खुदा से मोहब्बत करने वाला और खुदा का खौफ रखने वाला, है ना। कितनी अच्छी हदीस है कि जो एक छोटी सी मुअज्जिज की बात लेकर जो इज्जत वाला कौन है उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि किस तरह से, है ना। फिर अल्लाह के खातिर नेकियों में आगे बढ़ने वाला, हाँ वो छोटी हो या फिर बड़ी सी हो ना, जितनी भी हमने दुला यानी अल्लाह का खौफ दिल में होगा या खुदा की जो मोहब्बत होगी, अल्लाह की जो मोहब्बत होगी ना,
تو کیا ہوگا, وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا, اور پھر کیا ہوگا, وہ اتنا ہی عزیز ہوگا, اور پھر وہ عزت پاتا چلا جائے گا, ہے نا. جو نیکیاں بھی کرتے تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہم کو عزت ملتی ہے. اس طرح سے یہاں پہ یہ بات پتا چلی ہے. دوسری بات کیا پتا چلتی ہے کہ عزت کا معیار کیا ہے اسلام میں. سب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دینداری رکھا گیا ہے نا. عزت کا معیار ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاں صرف دینداری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عزت کا معیار نبوت قرار دیا ہے نا. نبوت کو جو عزت کا معیار سمجھتے ہیں نا ہم لوگ, اس طرح سے, تو اس طرح سے نہیں. جس طرح اللہ پاک نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو رحمت بھی فرماتے ہیں نا, کہ اللہ کی ایک خاص رحمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دین کے لیے خاص بندوں کو چن لیتا ہے نا. جو بھی نبوت کی جو بات ہوئی تھی نا اس کے بارے میں, کیونکہ کفار مکہ کیا کہتے تھے, اور وہ اعتراض بھی کرتے تھے نا کہ اللہ کو نبی بنانے مطلب کون ملا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملے, ہے نا. اس طرح سے ان کو جو اعتراض تھا نا, وہ ایک یتیم تھے, بے سہارا تھے. لیکن وہ کیا سمجھتے تھے کہ ان دو بستیاں جو تھی نا, ان کے جو بڑے بڑے بستیاں تھی, ان میں سے کیوں نہیں مطلب نازل ہوا کسی بزرگ پہ یا کوئی اچھے لوگوں پہ. تو نہیں, وہ دو بستیاں کون سی جس سے مراد کہا گیا یہاں پر, جو طائف اور جو مکہ تھی نا, یہاں پہ جو بڑے بڑے جو سردار موجود تھے ان پہ کیوں نہیں قرآن اتارا گیا. اس طرح سے یہاں پہ کیا ہے, لیکن کیا ہے, ایک غریب اور فقیر شخص قرآن کا حامل کیوں بنا, ہے نا. ہمیں بھی کیا ہے اس طرح سے جو حقیقت ہے نا کہ دنیا کے اعتبار سے جو مال و دولت میں ہے اس طرح سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر حقیقی معنی میں اس کے اندر کیا ہو, دین ہو, ہے نا. دنیا میں تو مال و اعتبار سے تو ہوگا وہ, لیکن اس کے ساتھ میں کیا ہونا چاہیے, اس کے اندر دین ہو. تو وہ اللہ کے نزدیک اس کا درجہ کسی مالدار سے زیادہ ہے, تو دین کے بالکل آ رہی ہے. اس میں کیا بات پتا چل رہی ہے کہ اس کے بعد دنیا کے اعتبار سے مال و دولت ہو, لیکن پھر کیا ہو اس کے ساتھ میں اس کے اندر اللہ کا خدا کی محبت بھی ہو, تو کیا ہوگا اس کے اندر دین بھی ہوگا, ہے نا. پھر وہ اللہ کے نزدیک اس کا سب مرتبہ بھی بڑا ہوگا. پھر دیکھتے ہیں یہاں پہ تیسری بات کیا پتا چلتی ہے ہم کو یہاں پر, کہ اگر دنیا میں کسی کو عزت ملتی ہے نا, کہ اسلام میں کہ اس کی عزت کو کم نہیں کرتا, ہے نا. یہاں پہ کیا بات پتا چل رہی ہے, ابھی دیکھو تیسری بات پتا چلی. دنیا میں اگر ہے نا کسی کو عزت ملتی ہے تو اسلام کیا کرتا ہے, اس کی عزت کو کم نہیں کرتا, ہے نا, برقرار رکھتا ہے. دنیا کے اعتبار سے اگر کسی کو نا اللہ تعالیٰ عزت دے, اور مال و دولت کے اعتبار سے بھی, اس کے عہدے کے اعتبار سے ہو, یا چاہے اسے علم ملتا ہو, یا اسے عقل کے اعتبار سے بھی وہ عقل زیادہ ہو, ہے نا. کسی کی بھی سمجھ بوجھ بھی کسی سے ہے نا کم زیادہ ہوتی ہے, اور کسی کے حکمت کے اعتبار سے بھی اس کے پاس ہوتا ہے. تو اگر اللہ نے کسی انسان کا درجہ دوسرے انسانوں سے بڑھا دیا ہے, تو کیا ہے, اسلام اس لیے نہیں کہ اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دے, ہے نا. دنیا میں اگر اس کو عزت ہے تو کیا دین والے اس کو کیا کریں گے, اس کو بے عزت کریں گے, نہیں, اس کو بھی عزت والا ہی قرار دیا جائے گا. جیسا کہ عام طور پہ ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ اگر یہ اسلام لے آئے گا تو ہم کو نقصان ہو جائے گا, ہے نا, دنیا میں ہماری ویلیو کم ہو جائیں گی. یہی سوچتے ہیں نا, اسلام میں آنے کے بعد لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم کو تھوڑا نقصان ہوگا, دنیا والے ہم سے یہ نہیں کرتے, پھر ہماری عزت کم ہو جاتی ہے, ہماری ویلیو نہیں رہتی. اور کیا تھے, ان لوگوں کو جاہلیت میں عزت حاصل تھی تو وہ برقرار, یہاں پہ جو عزت کی بات آئی تھی نا, جو جاہلیت کی جو بات آئی حدیث میں, یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جو عزت برقرار تھی نا, اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھتا ہے. لیکن وہ کیسے, کس طرح, جب دین کی سمجھ بوجھ پیدا کر لیتے نا, تو اس سے کیا آتی ہے, اس کی عزت بھی برقرار رہتی دنیا میں بھی, اور اس کے ساتھ دین کی بھی اس کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے نا, تو اس کو کیا آتا ہے, اللہ کے نزدیک جو مقام ہے نا, وہ خدا ہے نا ایک طرح سے اس کے اعتبار سے جو ہوتی ہے تو اس کو وہ مل ہی جاتی ہے نا, جس طرح سے بھی ہو. یہاں سے یہ بات پتا چلیے. پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک غیب کا علم نہیں جانتے تھے, ہے نا. یہ جو سوال جب پوچھ رہے تھے صحابی لوگ کی کس طرح سے, تو اس سے کیا بات پتا چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا غیب کا علم نہیں جانتے تھے, لیکن وہ ایک بہت ہی پر حکمت انداز میں لوگوں کو جواب دے رہے تھے, ہے نا. کس طرح سے وہ جواب دے رہے تھے کہ ذرا بھی انہوں نے تنگ ہوئے, نہ کچھ انہوں کو الٹا کہا ہے, نہ کچھ زیادہ اونچی آواز میں کہا. وہ لوگ اپنے آپ کو اسی جگہ پہ رکھ کر دیکھے کہ ہم لوگ بھی کس طرح سے, اگر کوئی پوچھتا ہے یا کوئی بھی بات ہم سے دوسری بار کوئی پوچھے, اپنے گھر میں ہی بات لے لیجیے کہ ہم کسی سے اگر کچھ بات کرتے ہیں یا کچھ اوپر نیچے ہو گیا تو ہم لوگ کس طرح سے تل ملا اٹھتے ہیں نا. اگر کوئی ہم سے پہلیاں بجوانے لگے تو کیا کرتے ہیں, پہلی بار تو ٹھیک ہے, پھر دوسری بار بھی کوئی ایسا کرتا ہے کہ چلو جاؤ یہاں ہمارا سر مت کھاؤ, ہے نا. ایسے یہ بات پتا چلتی ہے. اس طرح سے یہ چیزیں یہاں پہ ہم کو بھی تھوڑا اس میں یہ کرنا چاہیے نا, کہ ہمیں اگر علم میں یہ بات آ گئی ہے تو کیا ہوتا ہے, ہم کو بھی تھوڑی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہم کو بھی کسی کو تحمل سے ہم کو جواب دینا چاہیے, ہے نا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا ہے, اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں, لوگوں کی ضرورت کو سمجھتے ہیں, ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کہ ہم کو بھی کیا, جب کوئی سوال کرے, جب ہم کو نہ آئے تو ہم کو اس وقت جواب نہیں دینا چاہیے. ہم کو کیا کرنا چاہیے, ہم کو حکمت کے ساتھ میں نا انداز میں, اچھے انداز میں پہلے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ سامنے والا کیا پوچھ رہا ہے یا کس طرح سے ہے, یا ہو سکتا ہے سامنے والا ہم کو کنفیوز کر رہا ہے.
تو نہیں اس طرح سے نہیں, ہم کو کیا کرنا چاہیے, اس کی بات کو پہلے سمجھنا چاہیے, کیونکہ کیا یہ بھی کیا ایک معلم کا, ایک داعی کا, دین کی طرف جو تبلیغ کرتا ہے نا, اس کے لیے کیا ہے سمجھ بوجھ اور کیا کامن سینس کی بات سے کام کرنا چاہیے نا, بات کرنا چاہیے کوئی بھی چیز کے لیے, کوئی چھوٹی ہو یا کوئی بھی بڑی بات ہو نا, اسے کیا حکمت کے ساتھ میں ہم کو جواب دینا چاہیے. الحمدللہ. چلیے اب آگے کی حدیث کی طرف آتے ہیں. اس میں بات سمجھ میں آ گئی گی کس طرح سے حدیث میں یہ بات آئی تھی نا. الحمدللہ. چلیے ابھی آگے کی حدیث ہے. حدیث نمبر ہے 770. حدیث نمبر 7070. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک دنیا شیرین اور شاداب اور سرسبز ہے. کیا بات پتا چل رہی ہے؟ یہاں پہ بھی بہت اچھے کوشچن ہے, اس میں بھی بہت اچھی طرح سے بات ہے کہ بہت اچھا سمجھنے کے لیے اس میں پوائنٹ ہے کہ دنیا کیا ہے, شیرین یعنی کیا بتایا گیا یہاں پہ, میٹھی ہے, اور سرسبز یعنی کیا ہے, بڑی با رونق ہے. کس کو بتایا جا رہا ہے؟ یہ دنیا ہے, دنیا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. بس وہ دیکھیں گے کہ تم کیسے کام کرتے ہو. اس کے بعد نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں جانشین بنانے والا ہے. پہلے کیا بتایا گیا؟ دنیا شیرین اور سرسبز ہے. اس کے بعد میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں جانشین بنانے والا ہے. یعنی کس طرح سے جانشین بنانے والا ہے؟ پہلے تو بات پتا چلی نا کہ جو سرسبز اور جو میٹھی ہے نا, تو جس طرح سے کیسے دنیا کیسی ہے میٹھی, آپ لوگوں کو تو ابھی یہ ہو ہی گیا ہوگا کہ کس طرح مطلب جو ایک درخت لگتا ہے پھر وہ سرسبز ہوتا ہے تو پوری طرح اپنی بہار پہ آتا ہے, کتنا خوبصورت لگتا ہے کبھی کبھی نا, وہ اپنے زینت کے ساتھ میں. اسی طرح دنیا کیا ہے؟ ایک زینت ہے اور ایک حسن ہے نا, اس کا ایک جو حسن ہے دنیا کی, جو ایک حسن جو بتائی گئی ہے نا, اس کو کیا کرتے لوگ اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے, جو دنیا ہے لوگوں کو کھینچتی ہے اپنی طرف اس طرح سے. اس کے بعد میں کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں جانشین بنانے والا ہے. جیسے کیا پتہ چل رہی ہے کہ تمہیں دنیا کو استعمال کرنے کا موقع دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. کیا کہ ہم جو دنیا میں آئے تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کو استعمال کرنے کا جو موقع دیا ہے. پھر ہر شخص کیا جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا, اور جوان ہوتا ہے تو زندگی گزارتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے کیا ہوتا ہے دنیا کی زینت اور رنگ برنگ میں وہ سرفروز ہو جاتا ہے نا, سر سبز ہونے کی کوشش کرتا ہے اس میں, اور دنیا سے فائدے اٹھانے کی بھی کوشش کرتا ہے نا, اس طرح سے. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ اگر پس وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو, ہے نا. اس کے بعد کیا بتایا گیا؟ اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں جانشین بنائے گا. اور اس کے بعد کیا بات آ رہی ہے؟ پس وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو, ہے نا. کیا کام کرتے ہیں ہم لوگ کیا ہے دنیا میں آئے تو کیا ہے, یہ ایک امتحان ہے نا ہمارے لیے. کیا اصل میں یہ دنیا ایک امتحان ہے نا. دنیا کی زینت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں. کیا کرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو نہ بھولنا چاہیے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں دین کیا ہے, ایک عبادت کیا ہے نا. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں دین کیا ہے اور ایک عبادت کیا ہے. دنیا چھوڑ دینا یہ عبادت نہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ دین اگر عبادت کرنا ہے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا, دنیا چھوڑنی پڑے گی. تو اس طرح سے نہیں یہاں پہ کہا گیا کہ دنیا چھوڑ دینا, یہ عبادت نہیں ہے. صرف دیندار کو سمجھتے ہیں نا, اس طرح سے یہ بات یہاں سے پتہ چل رہی ہے. تو دنیا کے معاملے میں جو کچھ علم ہم جانتے ہیں نا, تو کیا ہوتا ہے ہم لوگ جو دنیا کے معاملے میں کیا کرتے ہیں, ہم لوگ جو علم رکھتے ہیں نا تو ہاں وہ اچھے, اور جو دین کے معاملے میں علم رکھتے ہیں تو ان کو کیا سمجھتے ہیں, ہاں یہ تو بدھو ہے. نہیں, اس طرح سے نہیں. ایک مسلمان ایک دیندار کیا ہوتا ہے, دنیا کے معاملات میں اس طرح ماہر بھی ہو سکتا ہے جس طرح وہ دین کے معاملات میں, ہے نا. دین اور دنیا دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے. الحمدللہ یہاں پہ یہ بات پتہ چل رہی ہے نا. دین اور دنیا کی طرف جانے سے کوئی نہیں روکتا, ہے نا. دین کیا ہمیں دنیا میں رہنے سے روکتا ہے یا کچھ کرنے سے روکتا ہے؟ نہیں, ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے نا. دین کے ساتھ ہمارے ساتھ میں جو کچھ بھی آسانی ہے وہ بات یہاں سے پتہ چل رہی ہے. الحمدللہ. پھر کیا ہے, صرف امتحان کیا ہے, تو انسان کیا ہے دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرے, اللہ کو یاد کرے, ہے نا. ہمارا امتحان ہے نا. ہم لوگ یہاں پہ کیا کرنا ہے, ہم کو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے نا. اور اللہ کی مرضی کے مطابق کیا کرنا ہے, ہم کو دنیا کا نظام بھی چلانا ہے, اور ایسا کرنا ہے کہ سراسر عبادت ہو. جو بھی کام کرے نا, ہم چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی کام کیوں نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہاں یہاں اللہ راضی ہوتا ہے تو ہم کو یہ کام کرنا چاہیے, اور اگر وہاں ناراضی آتی ہے اللہ کی تو ہم کو وہ کام چھوڑ دینا چاہیے. تو کیا ہے ایسا کرنا کیا ہے, سراسر عبادت ہے. پھر دیکھ لو اس میں چوتھی بات کیا آ رہی ہے, اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دنیا کے دھوکے سے بچو. دیکھو کتنی اچھی بات بتا چل رہی ہے یہاں پر. کیا ہے, دنیا کے دھوکے سے بچو. پہلے کیا بتایا گیا, دنیا ایک شیرین ہے, میٹھی ہے, سرسبز ہے,
کہ اللہ تمہیں جانشین بنانے والا ہے. تیسری بات کیا, تم کیسے کام کرتے ہو. اس کے بعد میں کیا بتایا گیا, یہ دنیا کے دھوکے سے بچو, ہے نا. تو کیا ہے یہاں پہ کیا بات پتا چل رہی ہے, دنیا کا دھوکہ یعنی کیا ہے. ہاں کہ دیکھو یہاں پہ کیا بات پتا چل رہی ہے, لوگوں نے یہاں کیا غلط مطلب نکالا کہ دنیا سے بچو, یعنی دنیا کے جو فتنوں سے بچو. یہاں پہ کیا ہے, دنیا کے فتنوں سے بچو, ہے نا. دنیا کے اندر ایسے انداز ہے نا, اس سے بچو کہ دنیا اپنے اندر کیا ایک موہ کر دیتی ہے نا. جو بات بتائے کہ میٹھی ہے, شیرین ہے, تو اللہ کی یاد کے لیے وقت ہی نہیں بچے. ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس وقت ہی نہیں بچتا. ہم لوگ پھر بولتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں, ہم کیا کریں اللہ کو یاد کرنے کے لیے, ہے نا. تو اللہ کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو, ہے نا. تو یہ کیا ہوتا ہے, اس میں کیا کیا گیا, دنیا سے بچو. تو کیا ہے, تمہیں توجہ ہی نہ ہو نا اس طرف. اس طرح سے یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے. اس سے ہم کو کیا کرنا چاہیے, دنیا کے دھوکے سے بچنا چاہیے. پھر دیکھتے آگے کیا بات ہے, اور عورت کے فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچو. کیونکہ کیا اب یہاں پہ کیا بات پتا چل رہی ہے, عورتوں کے فتنوں سے بچو. کیونکہ بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش عورتوں ہی کے بارے میں تھی. تو یہاں پہ کیا ہے, عورتوں کے فتنوں سے بچو. تو یہاں پہ دیکھتے جو پوائنٹ ہے تھوڑے سے, اس کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ عورتوں میں نا جو کوئی تعلق نہ رکھو یا اس سے نکاح نہ کرو, ہے نا. لوگ پھر کیا مطلب نکالتے, عورتوں سے بچو کہ چلو ان سے نکاح مت رکھو, ان سے کوئی تعلق ہی نہ کرو, ایک طرف ان کو رہنے دو اور ذلیل و خوار ہونے دو. اس کا مطلب یہاں یہ نہیں بتایا گیا. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط تعلقات سے بچو. کیا بات بتائی گئی یہاں پر, جو غلط تعلقات سے بچو. جو جس کا مقام ہے نا اس کو دو, اور جو ماں کا مقام ہے تو کیا ہے, اس کو ماں سمجھو, ہے نا. اس سے مطلب اونچی آواز میں بات نہ کرو. پھر اس کے بعد میں اس کے جو حقوق ہے وہ ادا کرو. جو بہن ہے تو کیا اس کا جو بہن کا جو مقام ہے اسے دینا چاہیے. جو بیوی ہے تو اس کے حقوق ادا کرنا چاہیے. تو جو بیٹی ہے نا, تو بیٹی کی ہمارے لیے امانت ہے نا, تو اس کو پورا کرنا چاہیے. تو ان چاروں عورتوں کے علاوہ جو باہر کی عورتیں نا, جو صلہ رحمی کے ضمن میں آتی ہے, تو کیا ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہے محرم عورتیں, تو ان کے ساتھ میں کیا کرنا چاہیے, وہ بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے نا, وہ جو تمہاری کسی حرمت میں نہیں آتی تو اس کے ساتھ تعلق رکھنے سے بچو. ہمیں کیا گیا, جو غیر محرم سے جو تعلق رکھتے ہیں نا, اس سے ہمیں بچنے کی تاکید کی گئی ہے. عورتوں کی غلط تعلقات سے بچو. تو کیا یہ پہلا فتنہ بنی اسرائیل کی عورتوں سے ثابت ہوا ہے نا, حدیث میں یہ ورڈ آئے, تو عورتوں کے فتنوں سے بچو, اس لیے یہاں پہ یہ بات بتائے گی. تو حقیقت میں کیا ہے, جس قوم کے اندر ہوتا ہے نا فساد ڈالنا ہوتا ہے, تو کیا کرتے ہیں لوگ, عورت کو ہی بگاڑ دو, چلو عورت بگڑ جائے گی تو سب کچھ بگڑ جائے گا, پورا معاشرہ ہی بگڑ جائے گا, پھر نسلیں بگڑ جائیں گی, تو پورا معاشرہ جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا, ہے نا. عورتوں کو اگر بگاڑ دیا تو اسی لیے یہاں پہ کہا گیا کہ اگر عورت سنبھل جائے تو کیا ہوگا, پورا معاشرہ ہی سنور جائے گا, ہے نا. اس کے لیے انسانیت کا پہلا مدرسہ کیا کہا گیا ہے, عورت. کیا کہا گیا, عورت, ہے نا. انسان کی پہلی تعلیم کیا کہاں ہوتی ہے, عورت کی ہوتی ہے. اور عورت کا فتنہ یہ ہے کہ اگر ایک گھر خراب ہوتا ہے تو پورے نتائج دور دور تک اس کے پھیل جاتے ہیں, ہے نا. اس سے یہ بات پتا چل رہی ہے الحمدللہ. تو ایک مسلم معاشرے میں کیا ہوتا ہے, ہم کو یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. پھر دیکھیے یہاں بہت اہم بات ہے, غور سے سننے والی بات ہے نا, کہ کس طرح سے جو بات آتی ہے, مرد عورت کا جو رول ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں جو بات پتا چلتی ہے کہ کس طرح سے آج کل کا جو دور ہے, آپ سب لوگوں کو پتا ہی کہ کس طرح سے نا, کہ کیا کرتے مرد اور عورت کو کیا کرنا چاہتے, ایکولیٹی کرنا چاہتے ہیں. ان کے سامنے کیا کرتے, ایک مرد اور ایک عورت کیا, ایک جنس اور ایک انسان کیا سمجھتے کہ دونوں کے اجر اور حقوق کیا ہے, برابر ہے نا. ایسے یہ بات پتا چلی. لیکن کیا ہے, دونوں کی جو کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے, بالکل مختلف ہوتا ہے نا. مرد کے ذمے میں کیا ہے کہ وہ مرد کی ذمہ داری رکھے, ہے نا. اور عورت کیا ہے, جو عورت کی ذمہ داری ہے وہ عورت کی ذمہ داری ہے نا. اس سے بات پتا چلتی ہے. تو اللہ نے کیا بتایا کہ اللہ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ عورت کے اوپر ہے نا جو ماں بننے کی ذمہ داری ہے, تو وہ کس طرح بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کرتی ہے نا. اس طرح سے یہ بات پتا چل رہی ہے الحمدللہ. تو یہ سب کام کرنے کے لیے کیا, پھر لوگ کیا کیا بولتے ہیں کہ ہاں نہیں, مرد اور عورت کی جو ایکولیٹی ہے نا, اس کو مطلب دونوں کو سیم کرنا چاہیے. تو اس طرح سے یہ بات یہاں پہ پتا چل رہی ہے. تو ہمیں تھوڑی سی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اس پہ ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ کس طرح سے جو بات آتی ہے نا, تو ہمیں لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ مرد اور عورت کے جو بارے میں جو بات ہوتی ہے نا, اس کو ہمیں تھوڑا سا اپنے اوپر بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آئندہ ایسی جو باتیں ہو نا, تو اس کو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کا خیال رکھنا چاہیے الحمدللہ. چلیے اب آگے کی حدیث کی طرف آتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں اس میں حدیث نمبر ہے 71. اس میں بھی بہت اچھی دعا تقویٰ کے بارے میں ہوا الحمدللہ. اس کے آگے دیکھتے ہیں ابھی ہم لوگ
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस नंबर है 71। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, या अल्लाह मैं तुझसे हिदायत का दुआ फरमाते थे। अरबी में दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना। सब लोग अपनी जगह पे बैठ के ये दुआ करें, ये अपनी याद करें। लास्ट में हम इसको सुनने की कोशिश करेंगे। बहुत छोटी सी दुआ है कि अगर वहीं जगह पे बैठ के याद करेंगे तो इंशाल्लाह याद भी हो जाएगी। सब लोग पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना। इसका मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, या अल्लाह मैं तुझसे हिदायत का, परहेजगारी का, तकवे का, पाक दामनी का और लोगों से बेनियाजी का सवाल करता हूँ। यानी क्या बताया गया यहाँ पे कि हिदायत के लिए क्या है, हमारे सही रहनुमाई के लिए क्या है, इस्तिकामत और तकवा, अल्लाह का डर, जो नेकी का सबसे अहम सबब और गुनाह से बचने का एक बड़ा जरिया है ना। तो अफाफा का मतलब क्या है, पाक दामनी का मतलब है जो चीजें हलाल नहीं है उनसे दामन बचकर रखना, दामन बचा कर रखना, है ना। कितना अच्छी बात आ रही है। और गिना मतलब क्या है, यानी लोगों से और लोगों के जो पास है ना जो कुछ है उससे बेनियाज रहना, है ना। हमें क्या करना चाहिए, इन सब इनकी दुआ भी करना चाहिए और इस पे अमल भी करना चाहिए कि किस तरह से छोटी छोटी दुआ जो आती है ना उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन नियामतों से क्या, ये सारी चीजें क्या एक मोमिन बंदे को तो मिल जाती है ना। तो इसकी जिंदगी वाकई एक बेहतरीन जिंदगी हो सकती है जिसमें अल्लाह की रहनुमाई हो, है ना। पहले तो रहनुमाई की बात बताएगी जो हिदायत की बात है ना, अल्लाह की खास रहनुमाई यानी खास तकवे की जो कैफियत होती है ना, जो इंसान के अंदर दिल में इस तरह छा जाती है तो क्या करता है, उसका अमल बदल जाता है ना। पहले बताया हमने कि जो तकवे की बात आई तो उससे क्या करना चाहिए, हमको अपने आप को बदलने की भी कोशिश करना चाहिए। फिर क्या, पाक दामनी यानी जो बेहयाई के जो काम है, फहाशे के काम है, उससे इंसान अपने आप को बचा कर रखे, है ना। फिर गिना क्या है, बेपरवाही की वो कैफियत जो दिल से इंसान को दुनिया का लालच जो होता है ना, गर्जमंदी को खत्म कर दे। जो कुछ लालच होती है, गिना का मतलब जो बताया गया, ये भी एक आला दर्जे की सिफत है ना। कि इंसान किसी से भी मिले जुले ना, क्या करना चाहिए, उसका जो ताल्लुक होता है, जो मोहब्बत होती है, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें खुद गर्जी नहीं होना चाहिए, है ना। उसमें दूसरे की वसूल करने के लिए या हम ऐसा करें कि हाँ अगर हम ऐसा करेंगे तो दूसरे भी हमारे लिए ऐसा करेंगे, इसका ये नहीं होना चाहिए। जो सब कुछ मामला क्या इंसान हर हाल में रब पे छोड़ दे। हम जो कुछ भी नेकी करे और जो कुछ भी करे ना, उससे क्या उससे मांगे और साफ दिल से और साफ नियत के साथ दूसरों के साथ क्या खैरख्वाही का मामला करे, है ना। ऐसा ना हो कि मुस्कुराहट का सबब भी क्या हो, फिर मकसूद क्या हो कि ना ऐसा हम करेंगे तो वो सामने वाला भी हमारे साथ में ऐसा करे। नहीं, इंसान लाजमी तौर पर इंसान का गुलाम नहीं बनना चाहिए ना। हमको अपने आप पर भी गौर करना चाहिए कि किस तरह से हमें क्या करना है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमें हरी हदीस खत्म हो गई। आगे की हदीस के लिए हम परवीन को बुलाते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो सिस्टर आप सब? मेरी हदीस है 72। हजरत अबू तरीफ अदी रदियल्लाहु अन्हु बिन हातिम ताई रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मैंने सुना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जो शख्स किसी बात पे कसम खा ले फिर उससे ज्यादा परहेजगारी वाली बात देखे तो उसको चाहिए कि वो परहेजगारी वाला अमल अख्तियार करे। उसको मुस्लिम ने रवायत किया है। तो मुस्लिम हदीस का मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स किसी बात की कसम खा लेता है लेकिन उसको कोई और बात मालूम हो जाती है जो तकवा के अख्तियार से अल्लाह सुब्हान ताला के नजदीक बेहतर हो, तो इंसान को वही करना चाहिए जो तकवा के करीब तर हो। उस बात को छोड़ देना चाहिए जो तकवा से दूर हो, खवा इस पर कसम ही क्यों ना खाई हो। बाज वक्त इंसान किसी से वादा कर लेता है ना कि इसके लिए मैं इससे मैं इसके लिए कुछ करूंगा, और कसम खा लिया कि मैंने किसी के लिए मुझे कुछ करना है। फिर उसने देखा कि उससे बेहतर कोई हमारे सामने जरूरतमंद आ गया,
تو ہمیں چاہیے کہ میں اس ضرورت مند کو پورا کرے، یہ نہیں کہ جو ہم نے قسم کھائی اس کے پیچھے بھاگے۔ اللہ کے نزدیک جو نیکی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اللہ کی خوشی کے لیے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، اس سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس کا مفہوم کیا بنتا ہے کہ ایسی قسم کو نبھانا نہیں چاہیے۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ علماء کی رائے ہے کہ اس قسم کو توڑ دینا ہی نیکی اور تقوی ہے۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کر دیں۔ مثال طور پہ آپ دیکھیں، آپ قسم کھا لیتے ہیں کہ میں 5 روپیہ صدقہ کروں گی، مطلب کسی کو دوں گی، ٹھیک ہے، اور میں 5 ہی دوں گی، آپ نے قسم کھا لی۔ پھر آپ تھوڑی ہی دیر میں دیکھتے ہیں کہ کسی کو 10 روپے کی ضرورت ہے، اب میں یہ مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، 10 روپے کی ضرورت ہے، تو آپ 10 کو دے دیں، کیونکہ اس کو ضرورت ہے، وہ ضرورت مند ہے، آپ کو نیکی زیادہ ملے گی۔ 5 کی قسم کھائی بھی ہے، نہیں بھی دیں گے تو چلے گا، ہے کہ نہیں؟ آپ 5 سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ 10 والے کو ہی دے دیں، کیونکہ وہ زیادہ ضرورت مند ہے، تو اور آپ کو زیادہ اس کا ثواب، اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کے سامنے کوئی بھی آ جائے، آپ تھوڑی سی نیکی کرنے کی آپ نے ٹھانی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ زیادہ نیکی کرانا چاہتے ہیں، تو بہتر ہے نا کہ آپ زیادہ نیکی کریں۔ اس حدیث میں ہماری یہی بات تھی۔ دوسری حدیث پہ ہم آتے ہیں 73۔ حضرت ابو امامہ صدری رضی اللہ عنہ بن اجلان باہلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ حجت الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنی 5 فرض نمازیں ادا کرو، اپنے رمضان کے مہینے کی روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس کو ترمذی نے یہ کتاب الصلاح کے آخر میں روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث اس نے صحیح ہے۔ اب اس میں ہم تھوڑی سی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ابو امامہ صدری بن اجلان بابلی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الوداع کے موقع پہ خطبہ دیتے ہوئے سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، مال اور دولت کی زکوٰۃ دو اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں ہمیں جن چیزوں کا علم ہوتا ہے یہ ہے کہ پہلی چیز اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر۔ جب ہمیں اللہ کا ڈر ہوگا، ہمیں اللہ کا تقوی ہوگا، تبھی ہم یہ ساری چیزیں کریں گے، ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کا ڈر کیا ہے کہ آپ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ساری چیزیں کریں، اور یہی جو چیز ہے ہماری زندگی میں، جو اللہ کا ڈر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ہمیں چمکانے والی، اور اسی سے ہمیں فائدہ بھی ہوگا دنیا اور آخرت دونوں میں۔ تو اللہ کرے ہم سب اس پہ عمل کریں اور حکمران کی اطاعت کرو۔ جب تک وہ بھلائی کا حکم دے، جیسے حکمران ہے نا، جب تک نیکی اور بھلائی کا حکم دے تو تم کو لازم ہے کہ اس کا حکم مانو، ماننا بھی چاہیے۔ اور وہ قرآن میں بھی، اور اس قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، کیونکہ وہ تم پر امیر بنائے گئے ہیں۔ بہت غور سے سنیں سسٹر آپ لوگ، کہ وہ تم پر امیر بنائے گئے ہیں۔ اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا کہ تم پر اگر کوئی حفصی یا نکڑا غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو بھی تم اس کی اطاعت کرو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آپ غور سے آپ لوگ سنیں۔ اللہ کہ وہ تم کو کسی گناہ کا حکم دے، اگر ایسا کرے پھر تم اس کی بات نہ مانو۔ ظاہر سی بات ہے، اگر وہ ہمیں برائی کی طرف آمادہ کرے یا کچھ ایسا کام کرے تو ہمیں اس کا حکم نہیں ماننا چاہیے، اور اگر اچھے کام کا حکم دے رہا ہے تو وہ ماننا چاہیے، کیونکہ ویسا ہی ہے جیسا اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے، اللہ کی اطاعت ضروری ہے، رسول کی اطاعت ضروری ہے کرنا، اسی طرح حکمران کی بھی اطاعت بھی ضروری ہے۔
क्योंकि अगर उनकी बात ना माने जाए तो माशरे में भी बिगाड़ होती है, आपको पता ही है आजकल। और आप सब भी देख रहे हैं कि हम सबका हाल क्या है आजकल। तो ये मेरी हदीस थी, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और दावत में देती हूँ अपनी टीचर सबा टीचर को कि वहाँ बाकी हदीस बयान करें। सबा कहाँ हो आप? आई थिंक वो ज्वाइन नहीं हुए। नसीमा ने तो एंड अप कर देना, नेक्स्ट वीक में ले लेंगे इंशाल्लाह। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए इब्तिदाम की हम दुआ कर लेते हैं। हाँ इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ सिस्टर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर जब पीरियड रहेगा तो आगे की हदीस भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من أعدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह तो हमें अपना ऐसा खौफ अता फरमा जो हमारे दरमियान और हमारे गुनाहों के दरमियान हाइल हो जाए, और ऐसी इताअत इनायत फरमा जो हमें तेरी जन्नत में पहुंचा दे, और ऐसा यकीन जिससे तू हमारी दुनिया की मुसीबतों को आसान कर दे, और जब तक तू हमें जिंदा रखे तो हमारे कानों, आंखों और कुव्वतों से हमें फायदा पहुंचा, और हर एक को हमारा वारिस बना, और हमारा इंतकाम हमारे जालिमों पर मुकर्रर फरमा, और हमारे दुश्मनों पर हमारी मदद फरमा, और हमारे दीन में मुसीबत न डाल, और दुनिया को हमारे लिए बड़े गम की चीज न बना, और न हमारे इंतहाई इल्म का जरिया बना, और न किसी ऐसे इंसान या फरिश्ते को हम पर मुसल्लत फरमा जो हमारे हाल पर रहम न करें। आमीन या रब्बल आलमीन। सुभान रब्बिकल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि
وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.